اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قرآن مجید کے سلسلے میں جو انحرافی افکار جو لوگوں کے دماغوں میں اس سے متعلق کچھ باتیں آ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ تو بعض دفعہ یہ کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن تو یعنی تلاوت قرآن کی کثرت کرنا اور فقط جب تک غور و فکر و تدبر نہ کیا جائے، اس کا ہم نے جواب دیا۔ پھر یہ آیا کہ جناب قرآن کے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر حفظ وغیرہ کیا جائے، یہ رٹو طوطا بننے کی کیا ضرورت ہے، اصل تو چیز ہے کہ انسان ایک آیت بھی سمجھ کے پڑھ لے تو کافی ہونا چاہیے، اس کے ہم نے جواب دیے۔ پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ بھئی قرآن کتاب ہدایت سے ہدایت لینی چاہیے، یہ کیا کہ آپ کوئی مریض ہو جائے تو آپ اس کی شفا یابی کے لیے پڑھ رہے ہوں، رزق میں کمی ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے پڑھ رہے ہوں، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کے لیے پڑھ رہے ہوں، یہ قرآن کا ہی کام تو نہیں ہے، قرآن تو صرف کتاب ہدایت ہے۔ دیکھیے اب جو اس میں چیزیں بیان ہوں گی یہ خود بخود ایک تو اس کا جواب بھی بنے گا، اور دوسرا جتنی مثالیں اس کے اندر آئیں گی اس کو آپ اپنے لیے اس طور پر لاہے عمل کے طور پر بھی اس کو سنیں کہ کون کون سے دنیاوی مقاصد تک کے لیے، دنیاوی حاجات تک کے لیے قرآن نے جو ہے وہ اس کو احادیث کے اندر قرآن کو پڑھنے کو باعث فضیلت قرار دیا ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے صرف ان کے خسارے میں اضافہ کرتی ہے۔ یعنی قرآن میں جو چیز نازل ہوئی ہے پروردگار ہے وہ مومنین کے لیے شفا ہے۔ اچھا جب شفا ہے مومنین کے لیے تو اس کا مطلب ہے تمام روحانی امراض سے بھی شفا ہے اور تمام جسمانی امراض سے بھی شفا ہے، یعنی دونوں چیزوں کے لیے، کیونکہ قرآن میں شفا کا مطلق لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے اچھا روحانی امراض سے شفا کیا ہے؟ یعنی بہت سارے ہمارے فاسد اعتقادات ہیں، وہ قرآن کو اگر ہم پڑھیں تو وہ فاسد اعتقادات ہم میں سے نکل جاتے ہیں، یا فساد عملی کوئی ہوتا ہے ہمارا وہ بھی قرآن سے دور ہو جاتا ہے، یہ روحانی شفا یابی ہے۔ اور جسمانی امراض سے بھی شفا یابی ہے، یہ بھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اسی قرآن میں ہدایت کی روشنی کے چراغ اور دلوں کی شفا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے دلوں کی شفا یعنی روحانی جتنی بھی امراض اور بیماریاں اور خرابیاں ہیں اس سے بھی شفا یابی ہے۔ تو اور ہدایت کی روشنی کے چراغ بھی ہیں اس میں، یعنی اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کو کہا جائے کہ فقط یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے کوئی دنیاوی کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا، کوئی دنیاوی چیز جو ہے اس کی حاجت کے لیے سے نہیں پڑھا جا سکتا، ایک انحرافی نظریہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو معترض ہے اس نے ان ہزاروں احادیث کو پڑھا ہی نہیں ہے کہ جس میں دنیاوی حاجات کے لیے بھی قرآن مجید کو پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ اچھا اب کون کون سی مثلا چند مثالیں دے رہے ہیں۔ دیکھیں آیت اللہ حاج شیخ مجتبی قزوینی خراسانی یہ فرماتے تھے جو کتاب مطالعہ قرآنی، یہ مطالعہ جس طرح مطالعہ پاکستان کہا جاتا ہے وہ نہیں بلکہ تے سے ہے مطالعہ قرآنی محمد علی رحیمیان کی، اس میں آیت اللہ شیخ مجتبی قزوینی خراسانی کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر باوضو ہو کر 7 دن تک پورے قرآن کے تمام لکھے ہوئے صفحات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ہاتھ پھیریں، یعنی قرآن کا کوئی صفحہ ہے اس پہ وہ باوضو ہو کر پورے اس کے صفحے کے اوپر ہاتھ پھیریں،
اور اس طرح سے ایک پورا قرآن ختم کرتے ہوئے، یعنی ایک دن میں پورا قرآن ختم کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ایک صفحے پہ ہاتھ پھیرا، پھر بسم اللہ پڑھتے ہوئے دوسرے صفحے پہ، پھر تیسرے صفحے پہ، اس طرح یہ 7 دن تک کیا جائے، اور پھر بیماری والے مقام پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو دیکھے گا کہ بیمار انشاءاللہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ اس کے اثرات ہیں، یعنی ان دنیاوی حاجات کے لیے، امراض کی شفا یابی کے لیے اس طرح سے عملیات، اور یہ کسی عام آدمی نے نہیں بتائے ہیں۔ آیت اللہ یہ شیخ مجتبی قزوینی خراسانی کون ہیں؟ ان کے شاگردوں میں آیت اللہ سیستانی بھی ہیں اور رہبر معظم آیت اللہ خامنئی بھی ہیں، دونوں کے استاد ہیں یہ، اور یہ قرآن کا جو ہے وہ درس بھی دیا کرتے تھے، اور انتقال کے بعد حرم امام رضا علیہ السلام میں صحن عتیق میں مدفون ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی اتنے بڑے بڑے علماء نے اس طرح سے قرآن کا ایک فائدہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ یعنی صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ حروف بھی اس قدر نورانی کہ ان پہ بھی اگر ہاتھ پھیرا جائے تو ان کے اثرات ہاتھ میں منتقل ہوتے ہیں، اور پھر وہی ہاتھ جو ہے وہ درد کے مقام پر یا اس بیماری کی مقام کے اوپر اگر پھیرا جائے بسم اللہ پڑھتے ہوئے تو انشاءاللہ اس بیماری سے بھی پوری نجات مل جاتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فقط کتاب ہدایت ہونا تو وہ تو اس کا ایک مسلم ایک چیز ہے، لیکن وہ اس بات کا لازمہ نہیں بنتا کہ ہم قرآن کے دیگر فوائد کا انکار کر دیں۔ اسی طرح سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ اگر کوئی شخص قرآن کی کوئی سی 100 آیات کی تلاوت کرے پھر 7 مرتبہ کہے یا اللہ، تو اگر وہ چٹان پر بھی دعا پڑھے تو وہ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دے گی۔ اس کا مطلب ہے کوئی 100 آیات کے اتنی پاورفل ہیں کہ اس کے بعد یعنی جو حاجت بھی وہ مانگے 7 مرتبہ یا اللہ کہہ کے اور 100 آیات کی تلاوت کر کے وہ لازمی وہ دعا، یعنی ناممکن ہے نا ایک لحاظ سے کہ چٹان اپنی جگہ چھوڑ دے، تو اس طرح سے وہ ناممکن دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو 100 آیات کی اس طرح سے تلاوت، اور شیخ صدوق نے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے نا، یہ کتاب ہدایت ہونے کے علاوہ اس کا یہ فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ الحمد، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سورہ الحمد سے شفا نہ ہوگی تو سمجھو سے پھر کسی چیز سے بھی شفا حاصل نہیں ہوگی۔ دیکھیے سورہ الحمد کو 2/3 قرآن کے برابر اس کو قرار دیا گیا ہے، 2/3 قرآن کے برابر ثواب ہے، اور واقعتاً یعنی میں نے ذاتی ایکسپیرینس اپنے بچپن کے زمانے کا یاد ہے، شاید میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر بھی کیا تھا کہ کبھی بخار چڑھتا تھا اور تیز بخار ہوتا تھا تو میرے والد مرحوم سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہوئے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پڑھتے تھے، اور واقعتاً تھوڑی دیر میں بخار دور ہو جاتا تھا۔ یعنی اگر واقعی اس کو کوئی، اصل میں یہ چیزیں نا معاشرے سے مفقود ہیں، ان کے اوپر عمل ہی نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو شک و شبہ کے عالم میں ہوتا ہے کہ پڑھنے والا خود ہی اس بات کا معتقد نہیں ہوتا اور میٹیریلسٹک چیزوں کو زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہودی کی بنی ہوئی کمپنی کی دوا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی بہرحال اپنے اثرات رکھتی ہیں، کیونکہ دوا کا تو الہی حکم ہے، چاہے کسی نے بھی بنایا ہو، لیکن اس پہ اس کو زیادہ یقین ہوتا ہے بنسبت قرآن کی کسی آیت وغیرہ کی۔ تو سورہ الحمد سے اگر کسی کو شفا نہیں ملے تو کسی چیز سے بھی شفا یابی اس کو نہیں مل سکتی۔ اور خود زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ محمد وآلہ محمد، قرآن کی اس شفا یابی کی جو تاثیر ہے اس سے استفادہ ہوتا تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے ایک صحابی جو تھے ان کو سانپ نے کاٹ لیا، تو اس وقت کوئی فوری طور پہ کوئی دوا بھی اویلیبل نہیں تھی، نہ اس کا کوئی علاج اس وقت تھا، تو کوئی صحابی آئے اور انہوں نے سورہ الحمد کا دم ان کے اوپر کیا جس سے وہ شفا یابی ان کو مل گئی۔ تو بہرحال سورہ الحمد ایک بڑی عجیب و غریب سورہ ہے، اتنے زبردست اس کے اثرات ہیں۔ پورا ایک درس ہمارا سورہ الحمد کے خواص اور خصوصیات پر یہاں پر ہو چکا ہے، آپ اس پہ دیکھ سکتی ہیں۔ اور جب بھی پیغمبر اکرم یہ جملے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ الحمد موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیمار کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یا اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے 1 دفعہ یا 7 مرتبہ یا 70 دفعہ
سورہ الحمد پڑھی جائے تو انشاءاللہ اسے شفا یابی اس سے نصیب ہوتی ہے۔ اچھا، شفا کے ہم ایک پورے یہاں پر ڈسکشن ہو چکا ہے پچھلے سالوں میں کہ وہ ضمناً اس ڈسکشن اس موضوع پر تھا کہ جو خاک تربت امام حسین ہے اس میں بھی ایک شفا یابی کی ایک تاثیر ہے۔ تو اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی، شفا ہونا ایک الگ چیز ہے اور علاج کرنا ایک الگ چیز ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ مثلا اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، علاج نہ کرائے، آپریشن نہ کرائے، بس صرف یہ سورہ پڑھ لے، نہیں، کیونکہ علاج کے باوجود بھی علاج جو ہے کامیاب نہیں ہوتے، تو اس میں شفا ایک الگ چیز ہے، علاج کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو علاج کے ساتھ ساتھ شفا یابی بھی نصیب ہو جائے، اس کے لیے ہم پھر ان آیات قرآنی کا یا ان سورہ قرآنی کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو سورہ الحمد موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے اس کے آداب میں سے ہے کہ یا تو مریض کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے دائیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھا جائے، تو یہ ایک چیز ہے۔ اور سورہ الحمد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہر دردوں کے لیے بھی دوا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے اجداد سے نقل کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ جس کو کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو اپنے گریبان میں 7 بار سورہ الحمد کی تلاوت کرے، اگر درد ختم ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ 70 مرتبہ تلاوت کرے تو میں اس کی صحت اور عافیت کا ضامن ہوں۔ تو یا تو 7 دفعہ یا پھر اگر اثر اندازی نہ ہو تو اس کو 70 دفعہ تک لے کر جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے۔ یہ ان افراد کے لیے بھی ہے جو مثلا اگر جو ہوتا ہے نا کہ کوئی دعا پڑھ کر پھونک مارنا یا دم کرنا، اس کی بھی اسلام میں بہرحال ایک اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے بھئی پھونک مارنے سے کیا ہوگا، اور پھونک مارنے سے تو جراثیم بھی جا سکتے ہیں اس کے اندر، اور بہت اس طرح کی چیزیں جو ہیں لوگ کہتے ہیں، نہیں، اس میں شفا یابی کی ایک تاثیر اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور آیت اللہ بہجت جب بھی سورہ الحمد کے متعلق فرماتے تھے کہ اس میں اسم اعظم ہے، کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ میں اسم اعظم بکھرا ہوا ہے، اس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنے والا شخص اسم اعظم جاننے والے کی طرح سے ہو جاتا ہے، جیسے اس کو جانتا ہے وہ۔ تو کسی کی کوئی حاجت ہو تو وہ اسم اعظم کا ارادہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں تمام آثار اسم اعظم پائے جاتے ہیں، اور یہ سب اس سورہ کی جامعیت کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ روایت میں بھی ہے کہ کل ما فی القرآن فی الفاتحہ، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کا سب سورہ فاتحہ میں ہے، اور یہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں اعظم کی خصوصیات ہے سورہ کے اندر۔ تو یہ خود فرماتے ہیں کہ کسی کی کوئی بھی حاجت ہو، آقا بہجت فرماتے کوئی بھی حاجت، وہ یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے تو کتاب ہدایت سے ہدایت لینی چاہیے، حاجت واجت کے لیے کیا ہے؟ تو آقا بہجت جیسا فقی کہتا ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے اس میں بہت ساری خصوصیات ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ اس سورہ کے اندر ہے، تو ساری خصوصیات اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یرقان کے مریض کو سورہ سبا کا پانی پلایا جائے اور اس کے چہرے پر پانی چھڑکا جائے تو اللہ کے حکم سے یرقان جاتا رہے گا۔ اچھا، یرقان کی کتنی ٹائپس ہیں؟ اے بھی ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس اے بی سی ڈی ای، اور اتنے سارے اب آ گئے ہیں۔ تو اس میں بالکل ایک مطلق طور پر بات کی گئی، ہر وہ چیز جس میں جانڈس ہوتا ہے، یعنی جو یرقان کا باعث ہے، اس میں مریض کو سورہ سبا کا پانی پلایا جائے، یعنی سورہ سبا کو اگر زعفران سے لکھ کر، اچھا دیکھیے زعفران میں ایک الگ خصوصیت ہے۔ پچھلے دنوں میں میرا ارادہ تھا کیونکہ بہت سارے اذکار اور دعاؤں میں آتا ہے کہ اس کو زعفران سے لکھا جائے اور اس کے بعد اس کا دھو کر اس کا پانی پیا جائے، تو اس زعفران میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ تو وہ انشاءاللہ اس پہ کبھی ہمارا اس میں موضوع بنے گا آگے وہ۔ تو اگر سورہ سبا کو زعفران سے کسی کاغذ کے اوپر آپ لکھ لیں اور اس کے بعد اس کو پانی سے دھو کر یا زمزم وغیرہ سے دھو کر اس کا پانی یرقان کے مریض کو بھی پلائیں اور اس کے چہرے پر چھڑکیں بھی، تو یہ یرقان کے ختم ہونے کا باعث بنتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ کیا چیز ہے؟ خود چھٹے امام یہ بتا رہے ہیں کہ یرقان کے مریض کو، یعنی اگر یہ ہوتا کہ صرف کتاب ہدایت ہے باقی اس کو کسی بھی چیز کے لیے نہیں پڑھ سکتے تو چھٹے امام کی یہ والی حدیث بھی نہ ہوتی۔ مصباح کفمی میں علامہ کفمی جو دعاؤں اور عملیات کے سلسلے کے بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے۔
اچھا اسی طرح سے سورہ دہر کو لکھ کر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا پانی پیے تو اس کے دل کا درد بہتر ہو جائے گا. یعنی اگر کسی کو انجائنا کا مرض لاحق ہوتا ہے، دل میں درد ہوتا ہے، اور اس کا جسم صحیح و سالم ہو جائے گا اور وہ بیماری سے نجات پائے گا. اس کا مطلب ہے سورہ دہر کو بھی لکھ کر اور اس کا پانی اگر پیا جائے. اور وہی طریقہ کار ہے کہ عام بال پوائنٹ وغیرہ یا کسی انک پین وغیرہ سے اس کو نہ لکھیں، کیونکہ اس کا پانی اس لحاظ سے مضر صحت ہو سکتا ہے پینا. اس کو زعفران سے لکھا جائے یا کسی اور چیز سے. وہ اس کی جب ہم زعفران پہ گفتگو کریں گے تو اس کے اور آلٹرنیٹیوز بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. تو بہرحال یہ کہ جس کو پینے میں آپ کو کوئی وہ نہ ہو، کوئی صحت کا کوئی ہیزرڈ نہ ہو، تو سورہ دہر کو لکھیں کاغذ کے اوپر زعفران سے، پھر اس کو دھو کر اس کا پانی پئیں تو اس کا دل کا درد بہت بہتر ہو جاتا ہے. اچھا اور بھی بہت سی چیزیں روایات میں ایسی ضمناً آ رہی ہیں تو میں بتا دوں. مثلا اجوا کھجور جو ہے یہ بھی دل کے لیے اچھا. پوری اجوا کھجور کا جو یہ میوہ اوپر ہوتا ہے اس کے، وہ اس کی بھی اپنی خصوصیات اور خاصیتیں ہیں. البتہ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین کی اپنی موجودگی میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد ایک شخص کو دل کا دورہ پڑا تو فوری طور پر حضرت امیر نے، روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک اجوا کھجور کی گٹھلی کو پیسا اور اس کو کھلایا، جس سے اس کا دل کی جو مرض میں اس کو شفا یابی ہوئی. تو بہرحال یہ اب چیزوں کی ظاہر خصوصیات ہیں. اور لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا دوائیں. دیکھیے ایک اور بھی چیز یاد رکھیں، جو چیزیں سب بیان ہوں گی تو یہ بھی جتنی بھی جو دوائیں بھی ہیں نا، یہ آپ کو جتنی مارکیٹ میں نظر آ رہی ہیں یہ بھی سب جڑی بوٹیاں ہی ہیں. یعنی کوئی آسمان سے نازل ہونے والی نہیں، چاہے وہ کتنے رنگین کیپسولوں کے اندر ہوں، کتنی عجیب و غریب شکلوں کی گولیاں ہوں، یا مثلا جو ہے وہ انجیکشنز کی صورت میں ہو. اگر آپ ان کے پیچھے روٹس پہ جائیں کہ یہ دوا، یہ چیز، یہ کیمیکل کہاں سے ہے، تو پتہ چلے کوئی نہ کوئی جڑی بوٹی کی شکل کے اندر وہ موجود ہے. اب وہی چیز ریفائنڈ شکل میں آپ لے آئے ہیں، اسی کی ٹیبلٹ وغیرہ بنا دی جائے مثلا اس پر ریسرچ کر کے، تو ممکن ہے کہ وہ گولی کی صورت میں یہ چیزیں ملنے لگیں. تو بہرحال یعنی اس کے اندر یہ والی خصوصیات اس لحاظ سے پائی جاتی ہیں. اب بہت سی دعائیں بھی ہیں دیکھیے، وہ بھی اثر پذیری کرتی ہیں. جیسے ہمارے مدرسے کے سرپرست اعلی حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام علی وزیری نجفی صاحب قبلہ، یہ جو ہیں خود جب ان کا بائی پاس آپریشن ہوا تھا، ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. اچھا مولانا کی شخصیت بڑی اسٹرانگ شخصیت ہے. جو لوگ ان سے ملتے ہیں وہ واقعی دیکھتے ہیں. خود جب ان کا دیکھیے بائی پاس آپریشن ہوا تو عام طور پر جس کا بائی پاس آپریشن ہوتا ہے ڈیورنگ ہاسپٹلائزیشن ہی، ڈسچارج ہونے سے پہلے 10 12 15 پاؤنڈ تو اس کا ویٹ ریڈیوس ہو ہی جاتا ہے. موت کا خوف، یہ وہ بہت ساری چیزیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک بکری کو خوب پیٹ بھر کے روزانہ کھانا کھلایا جائے تو اور اس کے سامنے ایک بھیڑیا جو ہے باندھ دیا جائے تو اس کا وزن ایک رتی برابر بھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ وہ خوف سے ہی آدمی گھلتا جاتا ہے. تو مولانا جب خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے موت کا 1% بھی خوف نہیں. یہ واقعی بڑی عجیب و غریب مولانا کی خصوصیت ہے. تو جس وقت ان کی اینجیو پلاسٹی ہو رہی تھی تو اس میں کوئی کمپلیکیشن ہو گئی اور بالکل مولانا کا بلڈ پریشر بالکل ہوتے ہوتے انتہائی کم ہو گیا. سارے جو آپریشن تھیٹر کے اندر جو افراد تھے وہ سب بے تحاشا پریشان ہو گئے کہ بس یہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا اور یہ جانے والے. مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ نبضیں میری ڈوب رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہے. تو اس وقت ایک دعا جو حضرت امیر المومنین سے ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، نہیں بلکہ پیغمبر اکرم سے، ان کے لیے بھی درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ اگر کوئی دعا پڑھے، اچھا اس میں ہے بھی کہ پروردگار اے حی، اے قیوم، یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، اور اس کے بعد کہ اسألک ان تحیی قلبی، میرے دل کو تو زندہ کر دے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نا وہ یہ والی دعا پڑھنی شروع کر دی اسی دوران، تو اچانک سے دوبارہ سے جو بالکل نبضیں ان کی ڈوب رہی تھی، بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا تھا، ہارٹ ریٹ ایک دم سے بالکل ختم ہو رہا تھا، تو دوبارہ سے وہ آنے لگا، ریزیوم ہونے لگا اور ساری چیزیں نارمل کی طرف چلی گئیں. اس کو پڑھنے کے ساتھ یعنی مولانا کی اس وقت حاضر دماغی بھی رہی، ورنہ آدمی پریشان ہوتا ہے تو وہ چیزیں ساری بھی دماغ سے اس کے نکل جاتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ٹپس پہ بھی کچھ ہونی چاہیے کہ جب کبھی ایسے مواقع آ جائیں
تو انسان اس کو پڑھے. تو ان دعاؤں کے بڑے اثرات ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے نہیں بھائی ان سے کیا, یہ تو بس ہدایت آپ حاصل کریں, اپنے کردار کو بہتر بنائیں. نہیں, ایسا نہیں. ان سب چیزوں کے بڑے ویسے اثرات ہیں. تو اس سے پہلے میں یہ بھی بات بیان کر رہا تھا کہ مولانا ہاسپٹلائزیشن اور اس کے بعد ڈسچارج ہونے تک اور بعد تک کریں 1 پاؤنڈ بھی وزن میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی. موت کا کوئی خوف ہی نہیں. ویسے ہنستے کھیلتے جب ان کا آپریشن کے لیے جا رہے تھے, میں بھی ہاسپٹل میں تھا اور مولانا کو ہم خداحافظ کر رہے تھے اور ایسے نارمل طریقے سے بات کر رہے تھے ہنس بول کے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اس کے بعد آپریشن تھیٹر چلے گئے اور بائی پاس آپریشن بھی ہوا. انجیوپلاسٹی کی بات تو پہلے کی تھی اس سے. تو بہرحال پھر ایک اور بھی ہے, یہ خواص القرآن جو ضیاء الدین عالمی کی مصباح کفہمی کے اندر بھی ہے. البتہ یہ ہے کہ سورہ فرقان کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھنے سے موذی, کیڑے اور جراثیم وغیرہ قریب نہیں آتے. دیکھیے تو عام سے اس کے اندر بھی ہوتا ہے, آپ دیکھتی ہیں ماسپیل وغیرہ یہ سب لگا لیجیے, مچھر قریب نہیں آتے. تو سورہ اس میں کوئی پریشانی اور حیران کن والی چیز, کوئی ایسے امر نہیں ہے کہ انسان کہے کہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے بھائی سورہ فرقان کو لکھ کے رکھا ہے اور کوئی موذی کیڑے جو ہیں وہ قریب نہیں آ رہے ہیں. تو لوگ کر کے دیکھیں, واقعتاً ان چیزوں کی یہ اثرات ہیں. علماء اس کو نقل کرتے آ رہے ہیں چیزوں کو. اصل میں یہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہی بند کر دیا اور اعتقاد نہیں رکھتے ان چیزوں کے اوپر. زیادہ مادی اور میٹیریلسٹک پردے دماغوں کے اوپر چڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح سے آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے یہ بڑی شفا بخش. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی تمہیں آنکھوں کی شکایت ہو تو شفا حاصل کرنے کی نیت سے آیت الکرسی پڑھو, اللہ نے چاہا تو آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے گی. یعنی آیت الکرسی کے اندر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو آنکھوں کے اوپر رکھ کر آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے. مسجد خیر العلوم الانچولی میں بھی اکثر بزرگ جن کو یہ پتا ہے اور تو وہ نماز کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں کو آنکھوں کے اوپر رکھ کر آیت الکرسی پڑھتے ہیں. تو بہرحال ایک واقعہ نہیں کہ اس کے اندر ایک شفا بخش تاثیر ہے. اور جان کنی کے وقت مرنے والے کے قریب ان قرآنی سوروں کی تلاوت جو ہے بہت تاکید کی گئی ہے. سورہ یاسین کی, سورہ احزاب کی, سورہ سعد, سورہ صافات, سورہ واقعہ, اور جس قدر بھی ممکن ہو تلاوت قرآن کی جائے. اس کے علاوہ مرنے والے کے قریب یعنی جو بھی حالت احتضار میں ہے آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے اور آیت سخرہ جو کہ سورہ آراف کی آیت نمبر 54 ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات. بعض ایسے رشتہ دار افراد جن کی بالکل آخری وقت تھا, یعنی خود مجھے سعادت ملی کہ یہ سب چیزیں میں ان کے سرانے انجام دوں. یعنی واقعتاً اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ مرتے ہوئے میں نے اس سے پہلے کسی ورنہ ہاسپٹل میں بہت سی اموات دیکھی, لیکن ایسی اتنی پرسکون موت کہ جیسے لگا کہ بس ایک آدمی سویا ہے اور سوتے میں ہی بس ختم ہو گیا. کوئی باقی ہم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ بلڈ پریشر کیسے ڈراپ ہو رہا ہے, ہوتے ہوتے 0 پہ چلا گیا, ہارٹ ریٹ کیسے کم ہوتے ہوتے 0 پہ آ گیا, اس طرح سے. تو بہرحال لیکن یہ کہ اتنی سکون کے ساتھ جب بھی ان چیزوں کی بڑی تاکید آئی ہے. اب کہا جائے کتاب, یہ تو قرآن تو کتاب ہدایت ہے, ان سوروں کو پڑھنے کا اس کو کیا فائدہ؟ تو دنیاوی حاجات یا اس طرح کی چیزوں کے لیے تو اسے پڑھنا ہی نہیں چاہیے. تو کیوں ان چیزوں کی تاکید کی گئی ہے؟ اور آیات میں آیت الکرسی, آیت سخرہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات, یہ آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنے فتوے میں لکھی, آگے چل کر میں انشاءاللہ ان کا بھی پیش کروں گا. تو ان چیزوں کے بڑے زبردست اثرات ہیں. اور اس وقت وہ والا بھی ہو جاتا ہے کہ جناب اس میں تو غور و فکر و تدبر ہونا چاہیے, خالی جس کے معنی بھی ہمیں پتہ نہ ہو. تو دیکھیے اس میں اس وقت کہاں یہ مردہ کوئی غور و فکر و تدبر کرے گا اس وقت بیٹھ کر, یا آپ غور و فکر و تدبر کریں گے جو بالکل جان جا رہی ہے سورہ یاسین, احزاب, سعد, صافات, واقعہ اور اتنی ساری آپ کو پڑھنی. تو دیکھیے آپ کو اگر معنی نہیں بھی پتا ہو نا تو کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی گولی ہے, مثلا کسی کو بخار ہے یا درد ہے, تو اگر کوئی پروفیسر آف فارماکالوجی بھی اگر کھا رہا ہے نا گولی تو اس کے اوپر بھی ویسے ہی اثر ہوگا. اور جو بالکل ایک لٹ جاہل ہے جسے ایک لفظ پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بھی گولی کھائے گا تو اس کے اوپر بھی ویسے ہی اثر ہوگا. یعنی گولی کو خود پتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے, چاہے کھانے والے اس کی کوئی معرفت نہ بھی رکھتا ہو. اسی طریقے سے قرآن کی یہ سورہ اور آیات بھی ہیں, ان قرآنی آیات اور سورہ کو پتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے, کیا کیا فوائد پہنچانے ہیں, کیا کیا اثرات ہونے ہیں, چاہے وہ سامنے والے کو یا پڑھنے والے کو ان کے معنی تک بھی نہ پتا ہوں. تو یہ ایک دماغ میں رہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی میں نے کہا کہ جو فارماکالوجی پڑھاتا ہے, دواؤں کا بہت بڑا اسپیشلسٹ ہو گیا ہے وہ اور پروفیسر ہے اس کا, تو اس کے اوپر بھی وہی گولی اثر کرے گی جس طریقے سے کہ عام دیہاتی کے اوپر کرتی. تو بہرحال
یہ سب چیزیں فائدہ مند اس لحاظ سے ہیں. اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی علی محمد وعلی محمد کہ جو شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اللہ اس سے 1000 دنیا کی اور 1000 آخرت کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. پھر فرمایا دنیا کی پریشانیوں میں سے فقر و غربت ہے جس سے اللہ نجات عطا کرتا ہے، اور آخرت کی پریشانیوں میں عذاب قبر ہے کہ جس سے اللہ محفوظ رکھتا ہے. تو اگر یہ اس وقت آیت الکرسی کا کام ہدایت دینا ہوتا تو پھر 1000 دنیا کی حاجات، 1000 آخرت کی حاجات، اور دنیا کی پریشانیوں میں فقر و غربت اور آخرت کی پریشانیوں عذاب قبر سے بچنے کا فائدہ کیسے ملتا؟ تو بہرحال ان کی چیزوں کے پڑھنے کے اسی طریقے سے ویسے ہی بالکل فوائد ہیں، اور دنیاوی حاجات کے لیے بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے. اور یہ بھی کتاب خواص الآیات میں ہے، اور روایات کی روشنی میں بات کہی گئی کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے وہ فقر و فاقے سے نجات پاتا ہے، اس کا رزق اس کو وہاں سے ملے گا جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوگی. اور صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لے تو تنگ دستی سے بھی امان میں رہے گا. تو یہ سب اس کے دنیاوی فائدے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت سے ایک بات منسوب کی جاتی ہے کہ وہ سواریوں کے حادثات سے بچنے کے لیے ان اعمال کی تاکید فرماتے تھے. سواری پر سوار ہونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، ممکن ہو تو سواری پر دائیں طرف سے سوار ہوا جائے، سواری پر سوار ہو کر 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے، اور سورہ حدید کو لکھ کر سواری میں ساتھ رکھا جائے. اس کا مطلب ہے ساتھ رکھنا، سوروں کو پڑھنا، آیت الکرسی کو پڑھنا، سورہ حدید کو لکھ کر ساتھ رکھنا، یا سورہ قدر کو 3 مرتبہ پڑھنا، یہ حادثات سے بچاتا ہے، یہ جو دنیاوی حاجت ہے. یعنی آپ کی نظر ہدایت کے اوپر فی الحال نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس کو تو نہ کوئی ڈینائی کر رہا ہے، لیکن ہم ان افراد کو ڈینائی کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان سوروں کا اور کوئی فائدہ نہیں. اور ایسے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو شاید اس وجہ سے نہیں پتہ چل رہا ہوتا، یہ ہم ایسے ہی 1-2 افراد کے کہنے پر جو ہے اس پہ پورا درس نہیں بنا دیتے. یہ ایک سائیکی ہے جو لاکھوں افراد مدرسے سے جو وابستہ ہیں اور کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کو مد نظر رکھ کر کے ان لوگوں کے نظریات بن گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے بن رہے ہیں. جب کچھ ایسے درس ایسے ہو رہے ہیں جہاں سے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں تو اس وجہ سے ان کے دماغ اس طرح کے بنتے جا رہے ہیں. اس وجہ سے علماء کی اور یہ احادیث پیش کی جا رہی ہیں کہ بات اس کے بالکل برخلاف ہے. ان سب چیزوں کے فوائد ہیں دنیاوی طور پر بھی. اور حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثواب الاعمال شیخ صدوق میں جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اسے فالج کا خوف نہیں رہے گا انشاءاللہ، اور جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اسے بخار نقصان نہیں پہنچائے گا. اچھا آپ دیکھیں سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت اس سے فالج کا خوف نہیں رہے گا. تو بڑی مجھے اس لحاظ سے کیونکہ ہماری فیلڈ سے وابستہ والی چیز بھی ہے تو باقاعدہ اس پہ پوری ریسرچ ہوئی ہے کہ جتنے بھی یہ سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹس یا کارڈیو ویسکولر ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں یہ عام طور پر اس میں 14 to 44% یہ سوتے میں ہی ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں فالج ہوتا ہے. یعنی اچھا اس میں امام نے فرمایا جو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اسے فالج کا خوف نہیں ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بالکل اگرچہ ہم اس کے خلاف ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہر چیز کو سائنس کے ساتھ زبردستی نفی کر دینا، لیکن اس میں واقعتاً اس بات کی تائید ہوتی کہ زیادہ تر یہ امراض سوتے کے اندر ہی ہوتے ہیں. سلیپ ایپنیا ایک چیز کہلاتی ہے جس میں بڑی ڈسٹرب سلیپ ہوتی ہے اور آکسیجن کی سپلائی جو ہے برین کو متاثر ہوتی ہے، تو اس کو فالج کا خوف نہیں ہوگا. اور جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے اسے بخار نقصان نہیں پہنچائے گا. اچھا بعض اوقات بخار کے اندر دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ اس میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، فٹس پڑنے لگتے ہیں، اس میں بھی برین کی کبھی انوالومنٹ جو ہے اس لحاظ سے ہو جاتی ہے، تو یہ کمپلیکیشنز سے بھی بچاتا ہے بخار وغیرہ کی آیت الکرسی. اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں آنکھوں کی کوئی شکایت ہو تو شفا کے حصول کی نیت سے آیت الکرسی پڑھو، اللہ نے چاہا تو آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے گی. تو یہ آیت الکرسی کے اندر یہ والی دنیاوی امراض سے شفا یابی بھی ہے. اور آیت اللہ وحید خراسانی نے خاص طور پر وہ بڑی وبا جو کچھ دن پہلے چلی تھی اس زمانے میں ان کا بھی یہ بیان آیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ طبیبوں کی ہدایات پہ بھی عمل کریں، حفظان صحت کے جو اصول بتائے گئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ روزانہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ مبارک الحمد کی تلاوت کی جائے اور روزانہ صبح و شام 7 مرتبہ آیت الکرسی العلی العظیم تک قرات کی جائے تو انشاءاللہ ان بیماریوں سے صحت یابی نصیب ہوگی.
تو یہ علی الخصوص آیت اللہ وحید خراسانی نے اس خاص بیماری کے لحاظ سے بھی اس بات کو کہا، اور ویسے بھی عمومی طور پر بھی بیماریوں سے بچنے کے لیے اس پہ روزانہ اگر عمل شروع کر دیا جائے، یعنی روزانہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ الحمد اور صبح و شام 7 بار آیت الکرسی کی تلاوت العلی العظیم تک، تو انشاءاللہ بہت بیماریوں سے حفاظت رہے گی. جو پہلے سے بیماریاں ہیں وہ بھی صحیح ہوں گی اور انڈر کنٹرول بھی رہیں گی. آیت الکرسی کی اتنی تفصیلی ہے، 2 گھنٹے کی ہماری پوری ایک نشست آیت الکرسی کے اس طرح کے فضائل، اس کے عملیات، اس کے اندر پائے جانے والے اسرار اور رموز اس پہ ہو چکی ہے. یہاں پر جو شوقین ہو اس میں سن سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ تکویر اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی جب سورج بالکل اندھیرا ہو جائے گا، تو اس سورے کو آنکھ کے درد پر اگر پڑھا جائے یا آنکھ کے امراض کے لیے پڑھا جائے تو خدا کے حکم سے وہ شفا یابی اس کو نصیب ہوگی. تو سورہ تکویر یہ بھی دنیاوی فائدہ ہے، آنکھ کے امراض سے شفا یابی. اچھا، اسی طرح سے بواسیر سے نجات تک کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بواسیر کے مریض کے پاس سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی جائے تو بواسیر جڑ سے ختم ہو جائے گی اور مریض کو جلد شفا یابی نصیب ہوگی. اچھا، ایک اور بھی چیز علماء نے لکھی ہے کہ سورہ اعلیٰ کو لکھ کر اور اس کا تعویذ بنا کے پہن بھی سکتا ہے یہ مریض. اچھا، ویسے یہ بطور یعنی ایک طبی ایک مشورے کے طور پر عام طور پہ جو بواسیر ہوتی ہے ویسے اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں، تو لیکن یہ کہ میڈیکل علاج اتنا آسان ہے اس کا کہ 1 یا 2 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے مریض. لیکن ایسے مریض بھی ہمارے پاس آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ابا جو ہیں مثلا 40 سال سے بواسیر کا علاج کر رہے ہیں اور فلاں دوا کھا رہے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوں کہ بھئی 40 سال سے یہ تو 2 دن میں ختم ہونے والے، بعض اوقات اس میں ایک بینڈنگ ہوتی ہے یا کرائیو سرجری کہلاتی ہے، وہ -196 ڈگری سینٹی گریڈ ایکسٹریم کولڈ لگایا جاتا ہے تو وہ سکڑ جاتے ہیں ساری ویسلز وغیرہ اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. یا کسی ایک میں ایک آپریشن ہیمورائڈیکٹمی کہلاتا ہے، وہ بھی چند دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اتنا دن پالنے کی ضرورت نہیں بیماریوں کو. تو بہرحال جہاں ویسے شفا یابی کے لحاظ سے تو اس میں پیغمبر سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرنے کو کہتے تھے. اور سورہ اعلیٰ کی تلاوت یعنی پیغمبر نے اکرم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جو بھی سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتا ہے تو اس پہ اسے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کی تلاوت کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. جب اس کے اندر ہی سورہ اعلیٰ کی آیت ہے صحف ابراہیم و موسیٰ. تو بہرحال سورہ اعلیٰ یہ بڑا زبردست سورہ ہے، اور اس مرض تک کے لیے آپ سوچیں کہ ایسے مرض کے لیے بھی الگ سے ایک سورہ جو ہے پیغمبر اکرم نے جو تعلیم کیا ہوا ہے. تو اس میں کوئی ایسے مذائقے کی بات نہیں ہے، اور بلکہ یہ بڑا ریکمینڈڈ ہے کہ امراض کی شفا یابی کے لیے ان سورہ قرآنی کو پڑھا جائے. اس طرح کان کے امراض میں شفا یابی کے لیے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی جائے. بواسیر کے لیے بھی آپ نے سنا، اور اس کے علاوہ بواسیر میں ویسے کہہ دوں پائلز یا ہیمورائڈ جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس کو نہ سمجھتے ہوں. تو کان کے امراض کے لیے بھی سورہ اعلیٰ. اچھا، کان کے امراض کے لیے بآواز بلند اذان دینا بھی ہے، تو یہ بھی فائدہ مند ہے. اور تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو کان کے درد والے مریض کے کان کے پاس آ کر سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی جائے تو کان کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ان سے بھی شفا یابی لی جائے. اچھا، اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ طارق کو کسی چیز پر پڑھے اسے دوا سمجھ کر پی لے، مثلا پانی کے اوپر پڑھے اور اسے دوا سمجھ کے پی لے تو اسے بھی شفا یابی نصیب ہوتی ہے. تو یہ بھی خود ایک شفا یابی ہے. اچھا، اسی سورہ طارق کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ یوم عرفہ خاص طور پر ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ وہاں میدان عرفات میں وہ باقاعدہ پوری ایک لسٹ جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ 3 مرتبہ سورہ والطارق کو سب لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھتے ہوں. اور وہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ان کے پاس اس کا کوئی حوالہ ایسا موجود ہوگا کہ عرفات کے دن آپ لوگ بھی چاہیں تو جو یہاں پر اس وقت حج پہ نہ گئے ہوں
وہ بھی اس کو کریں. 3 دفعہ سورہ طارق کو خاص طور پر جس کے لیے بہت مجرب ہے، وہ کسی لڑکی کی یا لڑکے کی شادی اگر نہیں ہو رہی ہو تو ان کی شادی کی نیت سے جن افراد نے بھی 3 دفعہ روز عرفہ سورہ طارق پڑھی ہے، مولانا فرماتے ہیں تقریباً سب کی شادیاں اگلے عرفات کا دن آنے سے پہلے، اگلے سال کا اس سے پہلے وہ سب کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں. تو مولانا اکثر اتنی بڑی لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے، کبھی وہ پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں، اتنا لوگ ان کے پاس نام کو نوٹ کرواتے ہیں کہ میدان عرفات میں حاجی جو ہے وہاں پہ ان کا نام لیا جائے. ان خواتین کا جو اگر ممکن ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں ان صفحات کے اوپر جتنے بھی نام لکھے ہوئے ہیں ان سب کی شادیاں تو نوٹ کیا جاتا ہے کہ اگلے سال تک ان سب کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں. تو سورہ والطارق کا دیکھیں یہ والا بھی فائدہ ہے. اور اچھا بہت سی خواتین بھی وہاں پر، یہ تو خیر ذرا رات کا منظر ہے، وہ میدان عرفات میں جو صبح سے لے کر اور غروب آفتاب تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر سورہ والسماء والطارق 3 دفعہ تلاوت کی جائے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی سورہ طارق، اچھا طارق ایک ستارہ ہے، جو سورہ طارق کی تلاوت کرے گا اسے آسمان پر موجود جتنے بھی ستارے ہیں ان کی تعداد کے 10 گنا برابر ثواب عطا کیا جائے گا. اچھا اب آسمان پہ کتنے ستارے ہیں؟ 20 ارب خرب ستارے. اچھا 20 ارب یا خرب نہیں، 20 ارب خرب، یعنی اتنی زیادہ ان کی تعداد اس لحاظ سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 2 کے آگے آپ 26 زیرو لگائیں، اتنا ثواب اس کو ملے گا سورہ والطارق کی تلاوت کرنے سے. اور پیغمبر فرماتے ہیں آسمان پر جتنے تارے ہیں ان سے 10 گنا، یعنی اس فگر کو 10 سے ملٹیپلائی بھی کریں. یہ کہاں اس کے ثواب. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنا ثواب، یہ کیسے؟ ہر آدمی اپنے نا ظرف کے مطابق سوچ رہا ہوتا ہے. ہمارا اگر واقعتاً وہ چلے بس تو ہم ایک آدمی کو بھی جنت میں نہ جانے دیں اور سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے. وہ تو پروردگار کی ذات ہے، بے تحاشا عطا کرنے والا ہے، نہ عطا کرنے سے اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، نہ اس کے اندر بخل پایا جاتا ہے. فیاضی ہے تو کوئی. اور پیغمبر اسلام جیسا آدمی، وہ شخصیت، عظیم شخصیت، وہ کبھی بھی شریعت میں، اب بات یاد رکھ لیں، ائمہ کلام میں مبالغہ آرائی نام کی کوئی چیز نہیں. یعنی یہ نہیں کہ بس آپ کو ایسی شوق دلانے کے لیے جو ہے نا وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم اگر فلاں کام کرو گے تو تمہیں دے دیا جائے گا، اور آپ نے وہ کام کر لیا تو بعد میں آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میرا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ واقعی دیا جائے گا، میں تو شوق دلا رہا تھا. نہیں، جب کہا ہے انہوں نے کہ آسمان پر ستاروں کی تعداد جو ہے، اچھا اب دیکھیے جو گیلیکسیز ہیں آسمان کے اوپر، کہا جاتا ہے کہ 200 بلین گیلیکسیز ہیں جو آبزرویبل یونیورس ہے، جس کو اب تک دریافت کیا جا چکا ہے یا دیکھا جا چکا ہے اس کے اندر، اور جو ابھی دریافت ہی نہیں ہوئی اس میں کی کیا حد اور انتہا ہوگی یہ کسی کو پتہ نہیں. تو سورہ والسماء والطارق کی تلاوت سے آسمان پر موجود جتنے بھی ستارے ہیں اس کو پیغمبر فرماتے ہیں اس کے 10 گنا برابر اس کو عطا کیا جائے گا. اور 3 دفعہ آپ نے سنا کہ عرفات کے دن خاص طور پر روز عرفہ اگر اس کو پڑھا جائے تو شادیوں کے سلسلے میں بے انتہا مجرب ہے، بہت ہی تجربہ شدہ ہے. اگرچہ میں نے روایات یا اس کے لحاظ سے اس کو نہیں دیکھ سکا، یقیناً ہمارے استاد محترم کے علم میں وہ سب چیزیں ہوں گی، یا مجربات ایسے علماء کے ہوتے ہیں کہ جو کہ اس طرح سے منتقل ہوتے ہیں علماء کے تھرو، تو یہ بھی ایک بڑی ویسی چیز ہے. اسی طرح سے سورہ دہر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ دہر کا اس کا پانی پیے گا اس کا دل بہتر ہوگا. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث آ بھی چکی. سورہ دہر کو پڑھنے کا ایک اور بڑا فائدہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، وہ ہے کہ اس سے اعصاب بہت قوی ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں ذرا سے ایک زور سے کوئی چیز برتن بھی گرتا ہے تو بالکل دل دہل جاتا ہے، گھنٹی بھی ایک دم سے کوئی بجا دے تو ایک دم سے آدمی اچھل جاتا ہے. یعنی اعصاب بہت کمزور ہیں، یعنی ذرا سا مشکل پیش آئے انسان ہمت ہاتھ چھوڑ بیٹھتا ہے، اپنے دل چھوڑ بیٹھتا ہے. اعصاب کی تقویت اور مضبوطی کے لیے سورہ دہر کی تلاوت بھی، اور کسی پانی کے اوپر دم کر کے اس کا پانی پیا جائے یا زعفران پہ لکھ کر اس کا پانی پیا جائے، تو اس کے اندر بھی بہت ہی اس طرح کے موجود ہیں چیزیں کہ جس سے انسان کے اعصاب قوی ہوتے ہیں. آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے بھی ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ جو شخص قرآن کو سامنے رکھ کر اس کی تلاوت کرے گا، اس کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا اور اس کے والدین کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو قرآن کو صرف سامنے رکھ کر اس کی تلاوت کرنا، اس سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے. ہم کہیں گے پروردگار آپ نے تو یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے صرف ہدایت ملنی چاہیے، اس سے آنکھیں کی روشنی کیوں بڑھ رہی ہے؟ تو اللہ میاں یہی کہیں گے بھائی ہم نے ان تمام چیزوں کے اثرات رکھے ان سوروں کے اندر، ان سے جسمانی آپ کو بھی شفا یابی ملتی ہے، آپ کے امراض میں بہتری آتی ہے اور دیگر فوائد بھی اس سے آپ کو حاصل ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص کسی بیماری یا پریشانی میں ہو اور سورہ توحید کی تلاوت نہ کرے اور اسی بیماری یا پریشانی میں مر جائے تو وہ جہنمی، یعنی گویا اس نے جہنمیوں جیسا کام کیا ہے. تمہیں اتنی زبردست اس بیماری سے بچنے کے لیے یا اسی کسی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے یا پریشانی سے بچنے کے لیے تمہیں سورہ توحید سکھائی گئی تھی، لیکن تم نے پھر بھی نہیں پڑھی. اور ایک جس طرح ایک گمراہ جہنم میں کوئی شخص ہوتا ہے وہ ان تمام وسائل سے استفادہ نہیں کرتا ہے کہ جو پروردگار نے اس کو نجات کے لیے دیے، تم نے بھی ویسے ہی کام کر لیا. یعنی یہ مقصد ہے، یہ نہیں کہ وہ کافر ہو کے مرے گا، بلکہ اس کے معنی ہے کہ تم نے کام ویسا کر لیا جہنمیوں جیسا. تو کسی بھی بیماری یا پریشانی میں سورہ توحید کی تلاوت، تو یہ تو کتاب ہدایت تھی، بیماری میں کیوں اور پریشانی میں کیوں؟ تو ان کی اثرات ہیں کہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں ان سوروں کی تلاوت سے. یہ دنیاوی فوائد ان سورہ کے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ چھٹے امام نے کہ جو ہر روز پنجگانہ نماز تو پڑھتا ہو لیکن سورہ توحید کی تلاوت نہ کرتا ہو تو اسے کہا جائے گا یہ بندہ خدا تو نمازی ہی نہیں، تو نے سورہ توحید ہی نہیں پڑھی اس کے اندر. جب یہ خدا کا شکر ہے کہ بہرحال ہم ہر دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید لازمی اس کو پڑھتے ہیں تمام مومنین ہی، تو یہ انشاءاللہ یہ تمام اس سے بے نمازی ہونے کا جیسا کام تم نے کیا، ایسا کہ جیسے تم نے کوئی نماز ہی نہ پڑھی ہو، تم نے بے نمازیوں جیسا دن گزارا ہے اگر تم نے سورہ توحید کی تلاوت نہیں کی جبکہ 5 نمازیں تم نے دن میں پڑھی تھی. تو بہرحال یہ دوسری رکعت میں تو ویسے بھی مستحب ہے کہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھی جائے. اور یہ بھی روایت میں چھٹے امام نے فرمایا کہ جب بھی رسول خدا بیمار ہوتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا انہیں سر درد کی شکایت ہوتی تھی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سورہ الحمد اور سورہ فلق و ناس کو تلاوت کرتے تھے اور پھر دونوں ہاتھوں اپنے چہرے مبارک پر مل لیتے تھے اور آپ کو جو مشکل بھی ہوتی تھی وہ حل ہو جاتی تھی. یعنی سورہ الحمد اور سورہ فلق و ناس کو پڑھ کر دونوں ہاتھ کے اوپر آپ پھونک مار لیں، اس کے بعد اپنے چہرے کے اوپر اس کو مل لیں، تو انشاءاللہ یہ جو اس طرح کے امراض ہوں، سر درد وغیرہ یا کوئی بھی جس کا جو سر سے ریلیٹڈ چیز ہو، بیماری یا پریشانی، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی. پیغمبر کا اپنا بھی طریقہ کار یہی تھا. شیخ بہائی کے متعلق ایک ملتا ہے کہ ایک نسخہ انہوں نے 900 ایسی عورتوں کے لیے جو بانجھ تھیں یا ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی ان کو تجویز کیا تھا اور وہ سب کی سب صاحب اولاد ہو گئی تھی. اور وہ نسخہ یہ تھا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 31 کو مقطع توڑ کر لکھیں، جیسے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، تو اس میں ولاؤ کو واو الگ، لام الگ، پھر واو الگ، پھر الف الگ، نون الگ، پھر قاف الگ، اس طرح سے لکھیں اور اس کو لفافے میں بند کر کے عورت اپنے پہلو کے ساتھ باندھ لے تو انشاءاللہ بہت جلد صاحب اولاد ہو جائے گی. اور 900 خواتین کو تجویز کی اور ساری کی ساری صاحب اولاد ہو گئی. دیکھا جائے تو قرآن ہدایت تھا نا قرآن، تو اس میں قرآنی آیات کو یہ طلب اولاد کے لیے شیخ بہائی کیوں لکھ رہے ہیں اور سب کی سب اس سے صاحب اولاد بھی ہو رہی ہیں. اچھا شیخ بھائی کوئی عام آدمی تو نہیں تھے، یعنی ان کو علامہ ذوالفنون کہا جاتا ہے. کون سا ایسا علم ہے کہ جو کہ شیخ بھائی کے پاس نہیں تھا؟ عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، متکلم بھی تھے، میتھمیٹیشین بھی تھے، سائنٹسٹ بھی تھے، فن تعمیر آرکیٹیکٹ تھے بہت بہترین. کون سا علم ایسا ہے جو کہ شیخ بھائی 123 تو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اور حرم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں مدفون. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور خود عملیات کے بہت بڑے ماہر تھے، حتیٰ کہ ان کے فتوے میں ایک خاص مصلحت کی وجہ سے اس زمانے کے جو معروضی حالات تھے اس میں جادو کا سیکھنا بھی انہوں نے واجب قرار دے دیا تھا اس زمانے کے حالات میں. تو بہرحال شیخ بہائی انہوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ قرآن کی آیت کو مقطع کر کے، یعنی مقطع
دیکھیے توڑنے کو کہتے ہیں. جیسے آپ غزلوں میں نہیں پڑھتی ہیں کہ وہ ایک مطلع ہوتا ہے جو سب سے پہلا شعر ہوتا ہے غزل کا, اور مقطع جو سب سے آخری شعر ہوتا ہے جس میں تخلص ہوتا ہے. بہت سے یعنی مطلع ہی صرف ابھی پہلا شعر ہی پڑھتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاعر کتنے پانی میں. تو بعض اوقات اتنے بھونڈے اشعار ہوتے ہیں کہ مطلع پڑھتے ہی حاضرین جو ہے مقطع کی فرمائش شروع کر دیتے ہیں کہ بالکل آخری تخلص والا جو جس میں وہ پڑھ دو تاکہ شعر و شاعری سے جان چھوٹے. تو مقطع اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر شاعری آ کر رک جاتی ہے, ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ شاعری کا, اس وجہ سے وہ آخری شعر. تو اس کو بھی توڑ توڑ کر لکھا جائے اس آیت کو, یعنی سورہ رعد کی آیت نمبر 31 کو. تو بہرحال شیخ بہائی نے یہ چیز تجویز کی ہے, تو 900 عورتوں کے لیے تجویز کیا گیا اور سب کی سب جو ہے صاحب اولاد ہوں گے, تو یہ اس کا فائدہ ہے. اسی طریقے سے دوسرا والا جس میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ شعراء کو لکھ کر اس کا پانی پیے گا اسے ہر قسم کی بیماری سے شفا یابی نصیب ہوگی. اور خاص طور پر جو آیت شفا ہے, یعنی 7 مرتبہ یا کافی یا کاشف المرض پڑھے تو تمام امراض سے شفا یابی ہوگی. اور جو آیت شفا ہے وہ بھی اس کے ساتھ پڑھے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تو یہ بھی روایات کے اندر اور اس طرح سے چیز بیان ہوئی ہے کہ ان کو پڑھنے سے بھی شفا یابی ملتی ہے. اور سورہ شعراء کے متعلق پیغمبر اکرم نے ایک جملہ اور بھی ارشاد فرمایا ہے, درود بھیجیے محمد علیہ, کہ جو بھی سورہ شعراء کی تلاوت کرتا ہے اسے حضرت شعیب, حضرت ہود, حضرت صالح اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, ان تمام انبیاء پر ایمان لانے والوں کی تعداد کے 10 گنا برابر اور ان تمام انبیاء کے انکار کرنے والوں کے 10 گنا برابر ثواب اس کو عطا کیا جائے گا جو بھی سورہ شعراء کی تلاوت کرے گا. تو سورہ شعراء کو آپ نے دیکھا کہ اس کو پانی لکھ کر اس کا پانی پینے سے جو ہے کہ کتنے ثواب, اور اس کی خود تلاوت سے کس قدر ثواب ہے. اور ایک خاص طور پر آیت اللہ شیخ جعفر تبریزی جو کہ آیت اللہ میرزا جواد تبریزی کے شاگرد, ان کے بیٹے ہیں جو مرزا جواد تبریزی کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی بیماری پھیل رہی ہو تو اگر کوئی حضرت امیر المومنین کی تعلیم کردہ ایک دعا پڑھے جو 7 آیات پر مشتمل ہے, روزانہ فجر کے بعد یا دن کے آغاز کے وقت پڑھی جائے تو اس دن کوئی برائی نہیں دیکھے گا. اور فرماتے ہیں کہ مرحوم آیت اللہ سید احمد خنساری فرماتے تھے کہ صوبہ خنسار میں ایک مرتبہ اتنا شدید وبائی مرض پھیل گیا کہ ہر گھر سے ایک سے زائد افراد مرتے جا رہے تھے, لیکن جس گھر میں بھی نماز فجر کے وقت یہ 7 آیات پڑھی جاتی تھی وہاں کوئی موت واقع نہیں ہوتی تھی. آیت اللہ سید احمد زنجانی نے ان 7 آیات کو اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم فرمایا تھا. آیت اللہ سید احمد زنجانی وہی ہیں جو آج کل جو زندہ مراجز میں سے آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی ان کے والد, انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان 7 آیات کو لکھا تھا اور لوگوں میں تقسیم کروایا تھا. یہ 7 آیات یہ ہیں, ہم نے اس کا پوسٹ بھی بنائی تھی اور اس کو جب یہ وبائی مرض پھیلا تھا اس وقت, لیکن عام طور پر لوگ یہ کہ بہت ہی کم ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں. کوششیں تو کی جاتی ہیں لیکن بہرحال ان کو ان چیزوں کے اوپر عمل بھی کرنا ہوتا ہے, خالی یہ نہیں کہ اسے لے کے بس رکھ لیا جائے. تو یہ 7 آیات ہم انشاءاللہ اس کی ہم دوبارہ پوسٹ بھی لگا دیں گے تو اس کے اندر واضح طور پر مل جائیں گی. تو یہ روزانہ ویسے بھی اس کو اگر پڑھ لیا جائے تو یہ آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کے جو بیٹے ہیں جعفر تبریزی, ان کے حوالے سے یہ بات ہے جو کہ جس میں آیت اللہ سید احمد خنساری اور آیت اللہ سید احمد زنجانی جیسے فقہا اور اتنے بڑے بڑے علماء نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ عمل کیا, اور کہہ رہے ہیں جن افراد نے اس کے اوپر عمل کیا ان تمام افراد کے گھر میں پھر کوئی موت واقع نہیں ہوئی. یہ 7 آیات, تو اس کا مطلب ہے یہ جو آیات قرآنی ہیں ان کا یہ اس سے الگ سے بھی ایک ان کے شفا یابی کے لحاظ سے, دنیاوی فوائد کے لحاظ سے بھی ان کے اثرات ہیں. صرف یہ ہدایت والا کام نہیں, وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی, لیکن ان چیزوں کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بخار سے شفا یابی کے لیے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام امام نے اپنے ایک صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ یہ آیت لکھ کر بخار کے مریض کے گلے میں ڈال دو, سورہ انبیاء کی آیت 69, یا نارو کونی برداں و سلامہ علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم پر.
صحابی کہتے ہیں میں نے آیت لکھی اور بخار والے مریض کے گلے میں ڈالی تو اسے افاقہ ہوا اور وہ تندرست ہو گیا. تذکرۃ الاطہار میں شیخ مفید نے اس کو لکھا ہے. تو پیغمبر خود امام حسن عسکری علیہ السلام خود یہ یعنی امراض کی شفایابی کے لیے قرآنی آیات کو تجویز فرماتے تھے. اچھا خالی آگ ٹھنڈی ہونے کو نہیں کہا، بلکہ ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات اتنی ٹھنڈک بھی نقصان دہ ہو جاتی، کہا ٹھنڈی ہونے کے باوجود بھی سلامتی کا باعث بھی بن جا، یعنی اتنی زیادہ بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ وہ سلامتی خطرے میں پڑ جائے. اچھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار یاسر پیغمبر کے صحابی تھے، تو ان کے اوپر بھی بے تحاشا مظالم عمار یاسر کے اوپر ہوتے تھے، اور وہ یہ بھی کرتے تھے مظالم کرنے والے کفار کہ عمار یاسر کو آگ جلا کر آگ سے جسم کو جلاتے تھے. آ کر ان کی قید میں تھے عمار یاسر. پیغمبر اکرم جب وہاں سے گزرتے تھے تو عمار یاسر کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، صبر کی تلقین کرتے تھے، اور یہ والی آیت پر اس انداز سے پڑھتے تھے کہ یا نارو کونو بردم و سلامہ علی عمار کما کنتا علی ابراہیم. اے آگ تو اسی طریقے سے عمار کے لیے سلامتی کا اور ٹھنڈک کا باعث بن جا جس طرح تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کا باعث بن گئی تھی. اس کے بعد روایت میں ہے کہ عمار یاسر کے اوپر آگ کے جلنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور پیغمبر بھی یہ بات کہتے تھے کہ عمار تم کو یعنی اس مظالم کے نتیجے میں تمہاری موت نہیں ہوگی، بلکہ تقتلک بفئۃ الباغیہ، کہ ایک باغی گروہ تم کو قتل کرے گا، تمہاری اس مظالم کے نتیجے میں موت واقع نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ عمار یاسر اور حضرت اویس قرنی کا روضہ ہے، لیکن یہ ان کفار ہی کی جو ابھی تک شاید اولادیں چل رہی ہوں، انہوں نے یہ جب داعش آئی تھی تو اس نے رقہ جو شہر ہے، عمار یاسر کا روضہ جو ہے وہ شام کے علاقے میں، کیونکہ جنگ صفین میں عمار یاسر جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اور وہاں پر باقاعدہ بم دھماکہ کر کے داعش والوں نے ان کا مزار جو ہے وہ اڑا دیا تھا، اور حضرت اویس قرنی کا بھی اور عمار یاسر کا بھی. اور آپ نے دیکھا کہ کس قدر وہاں پر اس کا نقصان کا باعث جو ہے وہ بنا تھا ان کے روضے کے لیے. اور وہی عمار یاسر کی جو والدہ اور ان کے والد یاسر جو تھے، جو بالکل مسجد الحرام کے صحن کے بالکل سامنے ایک مقبرہ ہے جسے مقبرۃ الشبیکہ کہا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کفار و مشرکین مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. یہ اسی جگہ پر ہے، اور یہ بالکل الٹے ہاتھ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سفید ماربل لگا ہوا ہے مسجد الحرام کا صحن ہے، اور اس کے آگے یہ ایک میدان نما جو ایک چیز احاطے کے اندر بنی ہوئی ہے مقبرۃ الشبیکہ ہے. اور یہ ابھی تک ویسے ساری چیزیں انہوں نے مٹا دی ہیں زیارات، لیکن اپنے آباء و اجداد کی اس یادگار کو مقبرۃ الشبیکہ وہ ابھی تک وہاں پہ برقرار رکھا ہوا ہے. اور بہرحال اسی کے اندر عمار یاسر کی والدہ بھی مدفون ہیں، جن کو ابو جہل نے جسم کے نچلے حصے پر نیزہ مار کے شہید کیا تھا، اور ان کے والد یاسر جو ہیں وہ بھی اسی جگہ پر مدفون ہیں. تو بہرحال یہاں پہ بھی صاحبان ایمان جاتے ہیں، اور ان جو مقدس ہستیاں یہاں پر دفن ہیں ان کے لیے، اور وہ بیچاری مظلوم بچیاں اور لڑکیاں جو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، وہ بھی اسی قبرستان کے اندر گویا یہ نوحہ پڑتی ہوئی یہ زمین جو ہے وہاں پر نظر آتی. تو بہرحال عمار یاسر کا آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ اب کیا ہے کہ وہ آیت یا نارو کونی بردم و سلامہ علی ابراہیم، یہ والی آیت کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، یعنی حضرت عمار یاسر کا نام لے کے کہ یا نارو کونی بردم و سلامہ علی عمار کما کنتا علی ابراہیم کہہ کے پیغمبر اکرم بھی اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد آگ کا کوئی اثر عمار کے اوپر نہ ہوا. تو بہرحال اس طرح سے. اچھا اسی طرح دیکھا جائے تو صدقہ دینے میں بھی ایسی خصوصیت ہے کہ بیمار بھائی صدقے سے تو کسی کی امداد ہو رہی ہے، تو یہ بیماری سے شفا یابی کیسے مل رہی ہے؟ ان چیزوں کے سب اثرات ہیں. فرماتے ہیں کہ مریض کی شفا یابی کے لیے میں نے صدقے سے زیادہ مؤثر کسی شے کو نہیں پایا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے بیمار ہونے کی
جب کسی شخص نے 7ویں امام سے آ کر شکایت کی تھی گھر میں 10 افراد ہیں سب کے سبھی بیمار ہیں، تو مولا نے فرمایا تھا کہ ان کا علاج صدقے سے کرو، کہ صدقے سے بڑھ کر ایجابات میں سری ترین کوئی نسخہ نہیں، اور مریض کی شفا کے لیے میں نے صدقے سے زیادہ مؤثر کسی شے کو نہیں پایا۔ اچھا، اسی طرح سے دیکھا جائے زمزم کا پانی یہ کوئی دوائی تو نہیں، لیکن یہ بھی امراض سے، ہر مرض سے شفا یابی اس میں کہی گئی، تو امراض سے شفا یابی ان چیزوں کے اندر آلریڈی موجود ہے۔ اسی طرح سے دیکھا جائے تو دسترخوان پر گرے ہوئے رزق کے ذرات میں بھی شفا ہے۔ چھٹے امام فرماتے تھے کھانے کے دوران جو کچھ دسترخوان کے ارد گرد گرتا ہے اسے اٹھا کر کھا لیا کرو، کہ ان میں اندرونی بیماریوں کی شفا ہے۔ لیکن اگر تم دشت و صحرا میں کھانا کھاؤ تو جو کچھ ادھر ادھر گرتا ہے اسے مت اٹھاؤ، تاکہ دیگر جانور اس سے استفادہ کر لیں۔ اب دیکھا جائے تو وہ کھانا ہی جو آپ نے کھایا ہے وہ کافی نہیں ہے، اگر اس میں شفایابی ہوتی تو وہ جو کھانا آپ نے کھایا ہے وہی کافی ہونا چاہیے، نہیں، ان بچے ہوئے ذرات کے اندر شفایابی رکھی ہے اللہ نے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، اس کو بہت مادی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اور کسی دوسرے کے درمیان فیصلے کے وقت سورہ مرسلات کی تلاوت کرے گا تو اللہ اسے دشمن پر تقویت دے گا اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے دشمن پر کامیابی کے لیے بھی سورہ مرسلات کی جو ہے وہ تلاوت فائدہ مند ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صرف اور صرف کتاب ہدایت ہے باقی اس کا کوئی فائدہ نہیں، دشمن پر بھی کامیابی عطا کرتی۔ اس طرح سے سورہ مرسلات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ پیٹ کے درد کے لیے بھی شفا بخش ہے۔ جسم میں کہیں پہ بھی درد ہو اس کے لیے بہت سارے الگ الگ سورہ جو ہے وہ تجویز کیے گئے ہیں، جس میں خاص طور پر پیٹ کے مرض کے لیے سورہ مرسلات، یعنی پیٹ میں اگر کسی کو شدید درد ہو رہا ہو تو اس پر سورہ مرسلات پڑھی جائے۔ اسی طرح سے پیدائش میں آسانی کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عورت پر بچے کی ولادت مشکل ہو اگر سورہ انشقاق کو لکھ کر اسے باندھا جائے یا اس کے پاس اس سورے کی تلاوت کی جائے تو ولادت بہت آسانی اور جلدی سے ہوگی۔ تو ولادت میں مشکل کے لیے سورہ انشقاق کو پڑھا جائے یا اس کو باندھا جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب فوائد سوروں کے اندر موجود ہیں۔ ایک چیز اور بھی ذکر کر دوں، عام طور پہ اس طرح کی چیزیں، یہ جو مریم بوٹی یا مریم پنجا جو کہلاتا ہے، اور میدان احد کے اندر لوگ اتنے سارے ٹھیلے وہاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور سارے حاجی جا کر اس کو لے رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی۔ تو بہرحال یہ کوئی بہت پرانی اس طرح سے چیز چلی آ رہی ہے کہ یہ مریم بوٹی اب یا مریم پنجا، پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کہا یہ جاتا ہے لیکن یہ کسی بھی روایت کے اندر حضرت مریم سے ثابت نہیں کہ جب ان کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تھا تو انہوں نے اس بوٹی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا اس وقت، تو اس وجہ سے اس کو مریم پنجا کہا جانے لگا یا مریم بوٹی کہا جانے لگا۔ اس کا کوئی بھی انتساب حضرت مریم سے ثابت نہیں۔ تو یہ جو مریم پنجا اس طرح سے ہے، اور بعض اوقات اس طرح کی چیزیں بہت رائج ہیں، سارے حاجی لے کر جاتے ہیں کہ جس جگہ ولادت ہو رہی ہو اس کی بیڈ کے نیچے مثلا یہ ایک پانی میں ڈال کر اس کو پنجے کو جو ہے جو پنجے کی شکل کا ہوتا ہے اس کو پانی میں ڈال دیا جائے اس بوٹی کو، اور تو یہ اس میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ پانی اس میں جذب ہوتا ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے، تو جیسے جیسے یہ پھیلے گی اور تو ویسے ہی اس کے لیے ولادت اور آسان ہوتی جائے گی اور جلدی اور آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک دماغوں میں کانسیپٹ ہے، اس قسم کا کوئی بھی اثر ان چیزوں کا نہیں ہے، بلکہ میں نے الگ سے بھی ریسرچ کی تو اس کے اندر جو کیمیکل وغیرہ ہیں وہ بہت مائنیوٹ، اس میں بھی یہ پوائزنس ہے، یعنی جو مریم پنجا یا مریم بوٹی اگر اسے کوئی کوٹ کے کوئی بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ لوگ کھلاتے بھی ہیں اس کو تو یہ نقصان کا باعث بنتی ہے، بلکہ سننے میں آتا ہے اور بعض خصوصیات کچھ ریسرچ ایسی ہوئی ہیں کہ یہ ایبارشن کاز کرنے کا بھی جو ہے وہ باعث بنتی ہے، اور سننے میں آتا ہے جو پرانی آپ یہ بھی جو ٹرکش ڈرامے وغیرہ کچھ عرصے پہلے آ رہے تھے تو اس میں بھی کہ جناب وہ بادشاہ کی کئی بیویاں ہیں تو کسی کے یہاں ولادت ہو رہی ہے تو جو شوقان جیلسی کے اندر اس طرح کی چیزیں کوٹ کے مثلا اس کو کھانے میں کھلا دیتی ہیں جس سے وہ حمل ضائع ہو جائے اس کا، تو اس طرح کی بہرحال چیزوں میں یہ ہے کہ تو 16ویں صدی جو سینچری تھی اس کے اندر یہ چیز کامن تھی، تو یہ اس طرح کی کسی چیز کا کوئی اس میں اثر نہیں ہے مریم بوٹی یا مریم پنجے وغیرہ کے اندر، نہ حضرت مریم سے اس کا انتساب ثابت ہے، لیکن بے تحاشا وہاں ٹھیلے لگے ہیں اور حاجی خوب خریداری کر کے ان کی لے جا رہے ہوتے ہیں، بہرحال یہ نقصان دہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے
سورہ بلد کو لکھ کر اگر کسی کمسن یا نومولود کے باندھ دیا جائے تو وہ بچہ ہر آفت اور رونے سے بھی امان میں رہے گا. یہ بھی چھٹے امام کی حدیث ہے. یعنی بچوں کی حفاظت کے لیے جو بچے بے تحاشا روتے ہوں, بلا وجہ رو رہے ہوتے ہیں, پہلے تو یہ کاز تلاش کرنا چاہیے. بعض اوقات بھوک سے رو رہے ہوتے ہیں, غذا پوری نہیں مل رہی ہوتی, رو رہے ہوتے ہیں, پیٹ میں گیسز کی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں, اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلے اس کو, یا مثلاً ڈائپرس ان کے گیلے ہوئے ہیں, بہت سی خواتین اتنا زیادہ وہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں اور بچہ اسی گیلے حالت کے اندر جو ہے نا وہ پریشان ہو کے رو رہا ہوتا ہے. پہلے تو اس کی جو آبویس کوئی کاز ہے اس کو ریموو کریں. لیکن ان ایکسپلینڈ اگر کوئی بہت زیادہ روتا ہو بچہ, تو کسی جگہ سننے میں آیا تھا نا کہ ہوا کہ جناب سونامی کسی جگہ آنے والا تو انہوں نے اپنے بچے وہاں پہ بھجوا دیے. تھوڑے دن بعد خط وہاں سے آیا کہ سونامی یہاں بھیج دیجیے, بچوں کو واپس بلا لیجیے. تو بہت سے بچے اتنا زیادہ پریشان بھی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہر آفت اور رونے سے بچہ, بے تحاشا رونے والے بچے عام طور پہ, ایک فلائٹ میں کوئی اس طرح سے کبھی بچہ کوئی آ جاتا ہے تو پوری 3 یا 4 گھنٹے کی فلائٹ میں مسلسل بھی روتے رہتے ہیں, کان وان بند ہوتے ہیں ان کے, اور اس طرح سے. تو بہرحال یہ سورہ بلد کو لکھ کر باندھ دیا جائے تو اس سے بچہ ذرا اطمینان کے اندر آ جاتا ہے, سکون میں آ جاتا ہے. اس کو بھی پریکٹس کر کے دیکھنا چاہیے. اسی طرح سے سورہ بلد کے متعلق یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ اگر سورہ بلد کو مثلا زعفران سے یا کسی چیز سے لکھا جائے اور اس کا پانی سانس کے مریض کی ناک کے اندر ٹپکایا جائے تو اس سے بھی امراض میں شفا یابی ملتی. جس طرح ہمارے یہاں عام طور پر نارمل سیلائن وغیرہ کے ڈراپس ہوتے ہیں, نمک وغیرہ کے جو پانی کے ڈراپس ہوتے ہیں جس سے ناک کھل جاتی ہے, وہ تو وقتی کفاقے کے لیے ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے سورہ بلد کو لکھا جائے, پھر اس کو دھو کر اس کا پانی کسی بھی اس طرح سے ڈراپر کے اندر بوتل میں رکھ کے اور اس ڈراپر کے ذریعے اس کو ناک کے اندر ڈالا جائے تو اس سے سانس کے امراض میں شفا یابی کے لیے بہت اس کو مجرب سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک یعنی امراض سے شفا یابی کے لحاظ سے ہے یہ. اور آیت اللہ سیستانی نے اپنے فتاوی میں توضیح المسائل جامع کے اندر بہت سارے مسائل لکھے ہیں. اس میں مسئلہ 661 پہ آپ آ جائیے تو وہی چیز آئے گی کہ جس میں آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ محتضر کی آسانی کے لیے سکرات کی حالت میں ہو اس کے سرہانے سورہ مبارک یاسین, صافات, سورہ احزاب, آیت الکرسی, سورہ اعراف کی 54ویں آیت, سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھنا یہ مستحب ہے, بلکہ قرآن مجید جتنا زیادہ پڑھنا ممکن ہو پڑھیں. تو اس سے کیا ہوگا, اس کی جان آسانی کے ساتھ نکلے گی. اس کے ان سورہ پڑھنے کے ثواب اور اپنی جگہ پر یہ فوائد ہیں دنیاوی طور پر. تو پھر وہ ان لوگوں کے لیے آ جائے گا کہ جناب ابھی وہ افراد جو کہتے ہیں تفکر و تدبر کے علاوہ بالکل بے فائدہ ہے قرآن پڑھنا, تو یہاں پر وہ مرنے والا جو جان کنی کے عالم میں اس کو کیا بیٹھ کے اب تفسیر قرآن بیٹھ کے سمجھائیں گے. اس موقع پر نہیں, صرف آپ کو تلاوت کرنی, تفکر و تدبر خود کریں گے یا کروائیں گے. جب تک آپ تفکر ایک ایک آیت پہ کرتے ہوئے جائیں گے, تو اتنے سارے سورہ پڑھنے کو کہا جا رہا ہے, وہ کون سا جان کنی کی حالت میں آپ کے سامنے جو 8-10 گھنٹے کے لیے بیٹھا ہوا ہے جو یہ سارے سورے تفکر کر کے اسے پڑھیں گے ہم. تو ان سب چیزوں کے فقط تلاوت کے بھی فائدے, اس کو الگ الگ چیزوں کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے اور ایک کو اس بات اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ باقی سب چیزوں کا انکار ہو جائے. تو بہرحال یہ آیت اللہ سیستانی نے بھی لکھا ہے, بلکہ آگے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ جس کی جان سختی سے نکل رہی ہو, اگر میت کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو تو اسے اس جگہ لے جائیں جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا, آسانی سے جان نکلے گی. دیکھا جائے تو نماز پڑھ کے ختم ہو گئی وہ جگہ, یعنی اب تو وہاں نہیں پڑھ رہا ہے نا, لیکن اس کے اثرات وہاں پر رہتے ہیں اس جگہ کے اوپر جہاں پہ وہ نماز پڑھتا تھا. اب آسانی کے ساتھ اس کی جان نکل جائے گی. تو بہرحال یہ سب چیزیں اثرات ہیں. اب یہ ہم بہت زیادہ مادیات میں پڑ گئے ہیں, اس وجہ سے ان چیزوں کا انکار کرنے لگے, ورنہ یہ سب موجود ہیں چیزیں. اور یہی سورہ صافات جس کا بھی آپ نے تذکرہ سنا کہ حضرت قاسم کو امام موسیٰ کاظم کا سورہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ امام موسیٰ کاظم کے فرزند کے انتقال کے وقت امام موسیٰ کاظم نے اپنے بیٹے حضرت قاسم کو حکم دیا تھا کہ اپنے بھائی کے سرانے بیٹھ کر سورہ صافات کی تلاوت کرو. اور جناب قاسم اس آیت پر پہنچے, فاستفتہم اہم اشد خلقا امن خلقنا ان خلقناہم من طین لازب. تو جیسے یہ پڑھا تو فوراً ان کے بھائی کی روح کی جو حالت احتضار ان کی ختم ہوئی اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. یعنی بہت آسانی کے ساتھ جان نکل جائے گی اور سختی کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس وجہ سے سورہ صافات کی تلاوت کا یہ دماغ میں تھوڑا سا رہنا بھی چاہیے. اور بہت مختصر سے کتابچہ ہم نے تیار کیا ہے مدرسے نے, ایک تو سامان سفر آخرت بیگ کے نام, سامان سفر آخرت کے نام سے, اور ایک ہے بعد میرے مرنے کے کام یہ ہیں کرنے کے.
تو اس کے اندر بھی ان چیزوں کو لکھا ہے. مختصر سا کتابچہ ہے, کبھی نہ کبھی ضرورت پیش آتی ہے, گھروں میں اموات بھی ہوتی ہیں, تو اس موقع پر مرنے والے کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو فائدہ پہنچایا جائے. تو اس وقت آپ کہاں کتابیں بڑی بڑی ڈھونڈنے نکلیں گے, تو مختصر کتابچے کے اندر یہ چیزیں اور ویسے بھی دماغ میں رہنی چاہیے کہ کبھی پیش آئے تو فوراً آپ اس کو پڑھ کر فائدہ پہنچا سکیں. تو سورہ صافات کا پڑھنا یعنی مردے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح سے سورہ بروج کے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بروج کی تلاوت ہر قسم کے خوف اور مشکلات سے نجات کا باعث ہے. وہ اپنی جگہ پر ہے کتاب ہدایت ہونا, لیکن الگ سے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خوف کے مراحل جب آ جائیں اس وقت سورہ بروج کی تلاوت کریں, مشکلات میں کہیں پھنس جائیں سورہ بروج کی تلاوت کریں, یہ نجات کا باعث بنے گا. اور سورہ بروج کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہترین نیند کے لیے بڑی فائدہ مند ہے. یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ بے خوابی, ڈیفیکلٹی اس کو سونے میں ہوتی ہے بہت زیادہ, تو سورہ بروج کی تلاوت کر کے سوئے, بہت آسانی کے ساتھ اسے نیند آئے گی. اور خاص طور پہ سورہ بروج کے متعلق کی بات کہی جاتی کہ وہ بچے جن کے لیے دودھ چھڑائی بہت مشکل ہوتی ہے, ودڈرال ان کا جو ایک ہوتا ہے, بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو وہ ایسے بچوں کے لیے بھی ان کے اوپر بھی سورہ بروج پڑھی جائے تو وہ جلد ان کے لیے یہ جو سخت مرحلہ ہوتا ہے دودھ چھڑائی کا وہ بھی آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو زہر پی لے یا زہریلا سانپ اسے ڈس لے تو پانی پر سورج بروج پڑھ کر اس شخص کو پلایا جائے تو انشاءاللہ اس کو زہر نقصان نہیں پہنچائے گا. تو بہت سے ایسے زہریلی چیزیں ہیں جو کاٹ لیتی ہیں, کسی ایسی جگہ جاتے ہیں, فارم ہاؤس چلے گئے, فلاں کسی سانپ نے کاٹ لیا خدا نخواستہ کسی کو, تو وہاں پہ کوئی چیز اویلیبل نہ ہو یا ڈاکٹر تک جب تک پہنچا نہ جا سکے, کیونکہ اس میں فوری اقدام کی بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے. تو اگر کچھ چیزیں ٹپس کے اوپر ہوں تو انشاءاللہ اس پہ عمل کر کے ان سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو سورہ بروج کو پانی پہ پڑھ کر اس کو پانی پلایا جائے تو انشاءاللہ زہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اسی طرح سے چھٹے امام یہ بھی جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ غاشیہ کو کھانے پینے کی چیزوں پر پڑھے گا تو وہ ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا اور اللہ اسے رزق میں سلامتی بھی اور اس کے رزق میں سلامتی قرار دے گا. یعنی سورہ غاشیہ کو کھانے پینے کی چیزوں پر پڑھ دیا جائے, یا اگر سورہ غاشیہ نسبتاً خیر اتنا بڑا سورہ نہیں ہے لیکن اس سے بھی کہیں چھوٹا ایک سورہ ہے, وہ ہے سورہ قریش. سورہ قریش کو اگر کھانے کے اوپر پڑھ دیا جائے تو کھانے کے مضر اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کے کھانے آج کل مضر صحت کھانے ہی تعداد میں زیادہ ہو گئے ہیں, عام طور پر باہر بھی کہیں کھانے جاتے ہیں. تو ہمارے جو آفس میں ایک کولیگ ہیں, کبھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کہیں باہر کھانے جانا پڑے تو وہ جو ویٹر آتا ہے اس سے کہتے ہیں ذرا فلیجل کا پاؤڈر بھی ساتھ لیتے آنا. یعنی بعض اوقات ہوٹلوں میں اس قسم کے کھانے کے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا جو ہے اس کے اندر کوئی مضر صحت چیز ہو. تو بہرحال سورہ غاشیہ اور سورہ قریش خاص طور پر کھانے کے مضر اثرات کو ختم کرتا ہے. اسی طریقے سے سورہ غاشیہ کے متعلق کہی جاتی کہ دانت کے مرض میں بھی, دانت میں اگر درد ہو تو اس میں بھی فوری افاقے کے لیے اگر دانت میں درد ہے اور سورہ غاشیہ کی تلاوت کی جائے یا اس مرض والی جگہ پر کوئی دوسرا پڑھ کے پھونک مارے تو اس سے بھی دانت کے درد میں کافی کمی واقع ہوتی. اسی طرح سے سورہ مائدہ, یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مائدہ کو لکھ کر گھر یا صندوق میں رکھے گا تو یہ عمل اس چیز کے لیے ضائع ہونے سے محفوظ رکھے گا اس کو, اور تلاوت کرنے والے کو درد اور ورم سے بچا کے رکھے گا. یعنی درد اگر کسی بھی جگہ پر ہے یا ورم یعنی جو سویلنگ وغیرہ ہو جاتی ہیں وہ اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے. اور گھر یا صندوق میں رکھے گا تو وہاں پہ کوئی اموال ضائع ہونے کا امکان نہیں ہوگا, اس چیز کے جلنے یا گھروں میں جیسے آگ لگ جاتی ہے یا طرح سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے. تو گھر ہو یا صندوق ہو یا سیف ہو, مثلا بینکوں میں بھی آج کل جو لاکرز وغیرہ ہیں وہ بھی وہاں کے ملازمین ہی جو بعض اوقات لوٹ کے لے جاتے ہیں اس کو, تو بہرحال اس میں بھی سورہ مائدہ کو لکھ کر اس سیف ڈپازٹ کے اندر رکھ دی جائے لاکر کے اندر, تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل حفاظت رہے گی گھر میں بھی جہاں کوئی قیمتی چیز رکھی ہو. تو سورہ مائدہ اگرچہ دیکھا جائے تو یہ کتاب ہدایت کا سورہ ہے نا, اس سے فقط ہدایت لینی چاہیے. اس کو ہم گھر میں رکھ رہے ہیں, صندوق میں رکھ رہے ہیں, لاکر میں رکھ رہے ہیں, درد اور ورم سے بھی بچاتا ہے. تو یہ سارے اثرات ہیں اس کے جو الگ سے روایات کے اندر آئے ہیں.
اچھا، ایک روایت میں یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ مائدہ کی تلاوت کرنے والے کو تمام عیسائیوں اور تمام یہودیوں کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہیں۔ اچھا، آپ اگر دیکھیں اس وقت دنیا کی آبادی 6 ارب سے متجاوز ہو گئی ہے، اس میں سے اس وقت عیسائیوں کی تعداد 2.5 ارب ہے، 2.5 ارب، اور یہودیوں کی تعداد 50 لاکھ ہے۔ یعنی اتنی کم یہودیوں کی اس مقابلے میں تعداد ہے، کیونکہ ان کے مذہب میں تبلیغ کرنا حرام ہے۔ کا تبلیغ نہیں ہو سکتی، کوئی نیا آدمی غیر یہودی نہیں بن سکتا۔ یہودی خدا کی بڑی چنیدہ مخلوق ہے، قرآن میں نقل بھی ہوا کہ ہم تو ایک دن یا اس سے زیادہ اگر جہنم میں گئے بھی تو اس سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ تو بہرحال یہودی اتنی کم تعداد، جب امام خمینی کہتے تھے کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 2 ارب کے قریب ہے، اگر ہر مسلمان صرف اور صرف ایک پانی کی بالٹی لے کے اسرائیل کی طرف اچھال دے تو پورا اسرائیل اسی وقت ڈوب کے ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال 2.5 ارب کے قریب آبادی ہے عیسائیوں کی، 2 ارب ہے مسلمانوں کی، 50 لاکھ ہے مثلا یہودیوں کی، اور ہندوؤں کی جو ہے وہ 1 ارب کے قریب تعداد ہے، یا اس سے بھی کچھ اور ہو گئی ہے۔ تو بہرحال خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ کو ایک تو مسلمان پیدا کیا، پھر مکتب اہل بیت کے اندر پیدا کیا اور ان تمام مذاہب میں سے نہیں قرار دیا۔ اور جو بدھسٹ ہیں ان کی تعداد پوری دنیا میں 50 کروڑ ہے، 50 کروڑ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی عیسائی اور یہودی ہیں ان کی تعداد کے 10 گنا برابر اسے عطا کیا جائے گا جو سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا۔ تو 2.5 ارب کو تو ویسے ہی آپ 10 سے اور ضرب دے دیں مثلا، تو کتنے اجر و ثواب کا باعث جو ہے سورہ مائدہ کی تلاوت ہے۔ اور بہرحال اسی طرح سے اچھا، سورہ مائدہ یہ وہی والا سورہ ہے کہ جس کے اندر آیت بلغ بھی ہے اور آیت اکمال بھی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک والی آیت، اور الیوم اکملت لکم دینکم۔ اچھا، سفر کی مشکلات سے نجات کے لیے چھٹے امام نے مسافر کو سورہ عبسہ کی تلاوت کرنے کی بڑی تاکید کی ہے۔ اور یہ سفر کی مشکلات اکثر ہوتا ہے، ٹربولنس ہو گئی، جناب جہاز خدا نخواستہ کریش ہونے والا ہے، اور اس طرح کی جو ایک دم سے سفر کی مشکلات جو ہیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، تو اس میں اگر کوئی چھوٹا جیبی قرآن پاس ہو یا موبائل فون میں ہو تو اس وقت یاد ہو تو سورہ عبسہ کی تلاوت جو ہے وہ شروع کر دی جائے تو سفری تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ سورہ عبسہ وہی ہے، سورہ عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ اس نے تر شروع ہو کر منہ موڑ لیا صرف اس کے لیے کہ اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا تھا۔ یہاں وہ نابینا ایک شخص تھا عبداللہ ابن ام مکتوم۔ ابھی کس عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، پیغمبر اسلام کے صحابی، یہ کس کے پاس گئے تھے کہ جس نے تر شروعی سے دیکھ کے منہ موڑ لیا تھا؟ اس میں مفسرین کی 2 ہیں آرا۔ ایک مفسرین وہ ہیں جو غیر شیعہ مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخصیت پیغمبر اکرم کی تھی جنہوں نے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی کو دیکھ کے بہت ہی ترشی کے ساتھ منہ موڑ لیا تھا، جبکہ فقہاء شیعہ اور جو مفسرین شیعہ ہیں وہ یہ فرماتے کہ نہیں، پیغمبر اکرم سے بات ہی بہت بعید ہے، اور یہ بنو امیہ کا ایک شخص تھا جس کے پاس جب یہ نابینا صحابی گئے تھے تو اس نے اس بنو امیہ کے شخص نے منہ موڑ لیا تھا اس کی طرف سے، اس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ اور علماء اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، یہ سورہ قلم کی آیت ہے، اور سورہ قلم سورہ عبسہ سے پہلے نازل ہوا ہے، جس میں پیغمبر اکرم کے لیے خود خدا نے کہا ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ یعنی کیسے ممکن ہے جو خلق عظیم پر فائز ہو وہ نبی کے جو کہ کافروں سے بھی ترشی اور سرد مہری اور اس طرح سے ملاقات نہیں کرتا ہے، خندہ پیشانی سے ان سے بات کرتا ہے، وہ ایک مسلمان سے، اور وہ بھی ایک معذور نابینا شخص سے سرد مہری کا رویہ اختیار کرے، یہ بہت بعید ہے، پیغمبر اسلام کی شان سے بہت بعید ہے۔ اور یہ آیت خود اس بات کو انکار کر رہی ہے، سورہ قلم سورہ عبسہ سے پہلے نازل ہوا ہے۔ تو بہرحال سفری مشکلات کے حل کے لیے سورہ عبسہ وتولی۔ اس طرح قید سے رہائی کے لیے بھی پیغمبر فرماتے ہیں کہ قید خانے میں گرفتار شخص سورہ انفطار کی اگر تلاوت کرے تو اسے اپنے پاس رکھے تو اس کو رہائی میں آسانی پیدا ہوگی، قید سے آزادی ملے گی، اور خوف کرنے اور خائف رہنے سے بھی محفوظ ہوگا، اور خدا کے حکم سے جلدی اس کے حالات کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ اس رہائی سے باہر آ جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہ بیچارے غلط اس میں مقدمات میں پھنس جاتے ہیں، بہت سے اٹھا لیے جاتے ہیں،
بعض اداروں کی طرف سے اور پتہ نہیں چل پاتا ہے ان کا، تو یا ان کو خود اگر علم میں ہو تو وہ یا ان کے لیے دیگر افراد سورہ انفطار کی تلاوت کریں، اگر اس تک رسائی ممکن ہے تو اس تک کی سورہ لکھ کر پہنچائیں، وہ اپنے پاس رکھے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کی رہائی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ تو یہ قرآن کی سوروں کے دیکھیے اس طرح سے ان کے فوائد ہیں، فضائل ہیں، اور بہت الگ، یعنی کون سا ایسا مشکل ہے جو کہ ان سوروں کے ذریعے آپ کے حل ہونے کے لیے احادیث مبارکہ نہیں آئی ہیں۔ اور ایک اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ انفطار کی تلاوت کرے گا قیامت کے روز اس طرح بالکل ایک جاگتی آنکھوں سے تم کسی کو دیکھتے ہو، اس طرح سے وہ شخص میری زیارت کر سکے گا۔ سورہ انفطار کی تلاوت کرنے والا اس طرح سے قیامت کے روز بالکل آمنے سامنے پیغمبر اکرم کو دیکھے گا۔ تو یہ خود کتنا بڑا عظمت ہے اس بات کی، کیونکہ ہر جنت میں جانے والا شخص بھی ہر وقت پیغمبر سے ملاقات کا اس کا طریقہ نہیں ہوگا، ہر وقت بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ لوگوں کے درجات کے اعتبار سے ممکن ہے بہت سے لوگوں کو کئی سالوں بعد، جو بھی وہاں کے سال ہوں گے، ان کو زیارت نصیب ہو۔ بہت سے لوگ جو ہیں ایک مہینے میں ان کو ایک دفعہ زیارت نصیب ہوگی اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق، بہت سے لوگوں کی ایک ہفتے میں ہوگی، جو بھی وہاں کا ہفتہ ہوگا، بہت سے لوگوں کی ہو سکتا ہے روزانہ، اور بہت سے ان کے جوار میں ان کے ساتھی رہنے والے ہر وقت زیارت کرنے والے ہوں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جنت کی ڈیوڑی اور وہ بالکل دروازے کے پاس والی جگہ نہیں، بلکہ جو کہتے ہیں نا بھئی ہمیں تو ڈیوڑی مل جائے تو کافی ہے جنت کی، نہیں، کیونکہ وہاں جا کر آپ کو احساس ہوگا کہ میں اور مقامات کو حاصل کر لیتا اور نیکیاں کر لیتا، اتنی عمر تو مجھے بھی ملی تھی جتنی اس شخص کو ملی جو روزانہ پیغمبر کو دیکھ رہا ہے، اور مجھے کئی سال بعد ان کی زیارت مل رہی ہے۔ تو روحانیت میں بھی اور اپنے اعمال میں بھی ترقی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن 2 رکعت میں پورے سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر کی تلاوت کرے تو اس وقت تک کبھی بھی محتاجی، جنون اور بلا و آزمائش اس تک نہیں پہنچے گی۔ یعنی جمعے کے دن 2 رکعت میں دیکھا جاتا ہے، یعنی اس کے وہ اثرات نہیں پڑھ، یہ نمازوں کے اندر رہا ہے، لیکن کیا نہ محتاجی، نہ جنون، پاگل پنا، سائیکائٹری کا امراض نہیں ہوں گے، اور کوئی بلا و آزمائش اس کو نہیں پہنچے گی۔ تو ان سب کے ویسے اثرات ہیں اس طرح سے۔ اسی طرح سے مثلا سورہ فلق کو لکھ کر اپنے پاس رکھنا بہت مفید ہے، اور چشم بد کے لیے ایک تعویذ ہے سورہ فلق کو، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی نظر بد کا قرآنی تعویذ ہے سورہ فلق۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر پوری کلاس ہماری ہو چکی ہے نظر بد سے بچنے کے 19 طریقوں پہ، اس کے اندر بھی یہ چیزیں سب آئی ہیں، لیکن وہ اور زیادہ مفصل کلاس ہے، تو اس کے اندر یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے سورہ مطففین، یہ کسی گودام پر پڑھی جائے تو اللہ کے حکم سے گودام ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ ایک تو گودام کی آفتیں مثلا کیا ہوتی ہیں، کیڑے پڑ جاتے ہیں، مثلا آٹے کا جو بحران، اور یہ کبھی کبھار پوری چیزیں جو ہیں خراب ہو جاتی ہیں، تو وہاں سورہ مطففین بیٹھ کر تلاوت کی جائے، کہ زمیندار افراد ہیں وہ اس قسم کے، یا ان تک چیز پہنچائی جائے، یا مثلا وہ آگ لگنے سے یا اور لوٹ مار بھی آج کل ہوتی ہے کہ پورے گودام سے چیزیں اٹھا کے لے گئے، تو بہرحال وہ ہر قسم کی آفت سے وہ محفوظ ہوگا اگر سورہ مطففین کی تلاوت کی جائے۔ اور اسی طرح سورہ نبا جو امام صادق فرماتے ہیں جو ہر روز باقاعدگی سے سورہ نبا کی تلاوت کرے گا اسے انشاءاللہ 1 سال کے اندر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو ہم پڑھ رہا ہے وہ سورہ نبا، وہ ہے ہدایت کے لیے سورہ، لیکن کیا ہے کہ اس کی یہ اثرات کیا ہیں کہ خانہ کعبہ کی زیارت مل رہی۔ سورہ نبا اما یتسالون عن النبأ العظیم والا، اس میں نبأ عظیم سے مراد روایات کے اندر ہے، میرے خیال تقریباً 10 یا 20 کے قریب روایات ہیں، اس میں نبأ عظیم سے مراد حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ولایت کے متعلق جو ہے نبأ عظیم سے مراد ان کی ولایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو سورہ نبا، اور جو سورہ نبا کی تلاوت کرے گا امام یہ بھی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اسے ٹھنڈے شربت سے سیراب کرے گا۔ اور اس سورہ نبا کی آیت نمبر 31 سے لے کر اور عام طور پر 40 کے قریب تک شیخ عبد الباسط عبد الصمد جو پڑھا کرتے تھے، ایران کے اندر بہت شہرت تھی،
کیونکہ ان للمتقین مفازہ، بے شک متقین ہی قیامت کے روز کامیاب ہوں گے۔ یہاں پر متقین سے مراد روایات میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو قاری عبد الباسط عبد الصمد جب اس کو پڑھتے تھے تو ایک عجیب سما سا بن جاتا تھا، اور ایران کے اندر بہت زیادہ سورہ نبا کی یہ والی آیات ان للمتقین مفازہ حدائق وعناب وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، یہ جب وہ پڑھتے تھے تو اپنا ایک الگ ہی ایک طریقے سے پڑھتے تھے، اور بہت ہی شہرت ہوتی تھی اس کی، اور یہ تھیم بھی حضرت امیر کی شان میں، پورا سورہ بھی اس لحاظ سے ہے، اور خاص طور پر اس میں ان کو متقین کے زمرے میں، یعنی یہاں اس سے مراد جو ہے حضرت امیر کی ذات کو لیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہے اس کا فائدہ کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو سورہ نبا کی تلاوت کرے گا اور اسے یاد کرے گا تو قیامت والے دن اس کا صرف سورہ لکھنے کے وقت کے برابر حساب ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جتنی دیر میں سورہ نبا لکھی جاتی ہے بس اتنی دیر حساب کتاب ہوگا، باقی فنش، ختم سب کچھ۔ اور پیغمبر اس میں فرماتے ہیں کہ جو سورہ کو تلاوت کرے اور اسے یاد کرے۔ اچھا، کچھ سورہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر نے جملہ استعمال کیا ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ میرے ماننے والے اس کو یاد کر لیں، کچھ سوروں کے متعلق۔ ایک تو اس میں یہی سورہ نبا ہے، اس کو یاد کرنے کی پیغمبر نے خصوصیت کے ساتھ تاکید کی ہے۔ تو حفظ کا جو سورہ ہم نے کہا تھا کیا ہے، ایک ایک اگر کیا جائے حفظ، اور حفظ کے لیے ایک آسانی اس وقت میں نے شاید بتانا بھول گیا تھا، یہ پیغمبر اکرم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو سورہ مدثر کو تلاوت کرے اس نیت سے کہ مجھے قرآن حفظ ہونے لگے، اور اس کے بعد سورہ مدثر کی تلاوت کے بعد دعا مانگے پروردگار سے قرآن کے حفظ کی، تو انشاءاللہ اس کو حفظ قرآن میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو سورہ مدثر اس لحاظ سے تو پیغمبر کی خواہش یہ تھی کہ سورہ نبا ان کے ماننے والوں کو زبانی یاد ہو، تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی زیادہ بڑا سورہ نہیں ہے، اور بڑا ایک ریدمیٹک طریقے سے ایک ہے، یہ سورہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ دوسری پیغمبر کی خواہش تھی، ابن عباس سے روایت ہے، بالکل وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ یعنی پیغمبر فرماتے ہیں میری خواہش یہ کہ سورہ یاسین بھی لوگوں کو زبانی یاد ہو، سورہ یاسین۔ اور تیسرا سورہ ہے سورہ ملک، یہ بھی پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میری امت کے ہر شخص کو یاد ہو۔ تو یہ تین سورت تو خصوصاً یاد کر ہی لیں، سورہ نبا، عما یتساءلون، اور سورہ ملک، اور اس سے پہلے جو سورہ ہوا سورہ یاسین۔ یہ تین سوروں کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، روزانہ ایک ایک دفعہ پڑھیں گے، انشاءاللہ 1 1.5 2 3 مہینے کے اندر تو یاد ہو ہی جائیں گے، کوئی اتنے بڑے سورے نہیں۔ اچھا ہاں، پھر اسی کے اندر سورہ ملک کے اندر ہی دیکھیں کہ جو چاہتا ہے کہ میری قبر تنگ نہ ہو بلا ناغہ وہ سورہ ملک پڑھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ تلاوت سے ہی اس قبر کی تنگی بھی دور ہوتی، تو بہت سارے فوائد اس لحاظ سے ہیں۔ اب کتنی اور چیزیں، ابھی میرے پاس کم سے کم آدھے پونے گھنٹے کا تو سامان اور موجود ہے آپ کو دکھانے کا، لیکن اتنا وقت نہیں رہا۔ میرا خیال ہے پیغام بھی آپ تک پہنچ گیا، اور ایک تو یہ اس بات کو ہمیشہ کے لیے کھرچ کے نکال دیں، اور جہاں اس منحرف فکر کا کوئی بھی شخص آپ کو نظر آئے کہ نہیں جناب قرآن کا کام فقط ہدایت دینا ہے، باقی اس کا اور کوئی فائدہ نہیں، یعنی جو آپ پڑھ رہے ہیں پیٹ کے درد کے لیے تو فلاں چیز کے لیے تو شفا یابی کے لیے تو رؤوست رزق کے لیے تو پریشانیوں کے لیے، اس کا یہ والا فائدہ نہیں، صرف اور صرف اس سے ہدایت حاصل کریں، دیٹس اٹ، بس اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ گمراہی کی طرف ہے، گمراہی کی طرف قدم رکھ چکا ہے، یہ انحرافات آگے بڑھ بڑھ کے ہر چیز کی طرف قرآن کے سلسلے میں، اس کا لازمہ نتیجہ نکلے گا کہ لوگ یہ اچھا یہ چیزیں کیوں رکھی گئی ہیں، تاکہ ہر چیز میں آپ کو قرآن یاد آئے۔ یعنی پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو بھی آپ کو یاد ہے ارے یہ فلاں سورہ پڑھنے سے پیٹ میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے، ارے یہ جناب کان کے درد میں فلاں سورہ، اور جناب اور کسی چیز کے لیے ہے ہو رہا ہے، حتیٰ کہ بچے کی دودھ چھڑائی کے لیے ہے تو یہ سورہ، اور جسم میں کسی جگہ درد ہے، اگر مثلا یرقان ہے تو یہ، اور بخار ہو رہا ہے تو وہ فلاں آیت یہ۔ ہر وقت آپ کا مختلف ذرائع سے شریعت نے اس بات کا اہتمام کیا کہ قرآن سے آپ کا ارتباط بڑھتا جائے، اور جہاں اس میں آپ رکاوٹیں ڈالتے جائیں گے کہ نہیں اس کا بھی فائدہ نہیں، اس کا بھی فائدہ نہیں، اس کا بھی فائدہ نہیں، بس صرف یہ جو ہم بتا رہے ہیں، اور وہ اتنی مشکل چیز ہے کہ ہر کوئی اس پہ عمل بھی نہیں کر پاتا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے سے قرآن کی تلاوت ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ کے مختلف بہانے آپ کو دیے گئے ہیں کہ مختلف پریشانیوں میں، اور اتنا اس کے اوپر مواد اور جو وہ ہیں احادیث موجود ہیں کہ ابھی 5-10 بہت اور اسی طرح کی کلاسز اور لی جا سکتی ہیں، تھوڑی اگر محنت کر کے یہ تمام چیزیں نکالی جائیں تو شاید اس سے بھی زیادہ۔
تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس قسم کے انحرافی فکر کا عادی ہے وہ اتنے بڑے احادیث کے ذخیرے کو بھی جھٹلا رہا ہے جو ائمہ معصومین نے تعلیم کی ہیں، اور دوسرے کہ لوگوں کا ارتباط بھی قرآن سے کم کرتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو کسی نہ کسی بہانے سے ہر شخص جو ہے وہ عرفانی اور روحانی اتنے مقام اور مرتبے پر نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت اسے ہر تفکر تدبر اس طرف جو ہے نا ہر شخص کو لگا دیں کہ وہ ہر آدمی جو ہے نا وہ مفسر قرآن بن کے پھر اس کے نقصانات ہیں کچھ، پھر وہ مفسر قرآن وہ جاہل آدمی بن کے بیٹھ جاتا ہے اور منمانی تعویلات کرتے ہیں ایسے افراد، اور اس کے نتائج اس پہ ہماری انشاءاللہ ایک الگ ایک گفتگو ہوگی، آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں نے قرآن کو پڑھ پڑھ کے کیسے کیسے اس سے گمراہی کو خریدا ہے، یعنی وہ غلط طریقوں سے۔ لیکن یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہم تفکر قرآن کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن کہاں تفکر ہوتا ہے، کہاں تفکر نہیں ہوتا، کہاں دیگر علماء کے ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور جو حال اپنی چیزوں کے اوپر جاہل کہنے سے اصل میں لوگ بہت برا مان جاتے ہیں۔ واقعی جہالت ایک ایسی صفت ہے کہ جاہل آدمی کو بھی اگر جاہل کہا جائے تو اس کو بھی برا لگتا ہے۔ تو بہرحال اور ہر شخص دوسرے کے مقابلے میں جاہل ہوتا ہے، مثلا ایک عام عالم ہے وہ ایک بہت بڑے آیت اللہ سیستانی کے مقابلے میں جاہل ہے وہ، اور آیت اللہ سیستانی پلمبنگ میں جاہل ہے معاذ اللہ، یعنی اگر کہا جائے ان کو نہیں آتی، وہ الیکٹریشین والا کام ان کو نہیں آتا، آرکیٹیکچر کا ان کو نہیں آتا۔ تو یہ ایک ریلیٹو ایک بات ہے، اس میں کوئی گالی والا ٹائپ کی بات نہیں ہوتی۔ عام طور پہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس چیز سے واقف نہیں ہیں، جب آپ واقف نہیں ہیں تو آپ انکار نہ کریں۔ تو اتنی احادیث ہیں، ان سب کو آپ گویا انکار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی ہماری وہ ایک تو اس موضوع پر ہوگی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تلاوت جو انسان پڑھ کے جائے، قرآن خود پڑھ کے جائے گا وہ فائدہ مند ہے، مرنے والے کے لیے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایک تو اس موضوع پر ہوگی، اور ایک ہے کہ ختم قرآن کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کیا کہ قرآن پہ قرآن ختم کیے جا رہے ہیں، اور کوئی یہ کب اسلام نے کہا ہے؟ آپ تو صرف ایک آیت بھی لحاظ سے پڑھ لیں تو کافی ہے سمجھ کر کہ قرآن پہ قرآن ختم کرنے کا ایسا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ان دو موضوعات پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی ہماری گفتگو ہو۔ تو یہاں پر گفتگو روکتے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم میں نے اور اوپر لے لیا، کیونکہ اگلا لیکچر بھی مولانا شیخ عامر رضا یعصوبی صاحب قبلہ شاید تشریف لے آئے ہوں گے، تو ان کا لیکچر ہوگا بہت مفید، وہ آپ جلدی پانی وغیرہ پی کے آ جائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔